خودداری سمجھتے ہیں؟ کہتا ہے کسی کی بھیک نہیں کھاتا، اپنا کھاتا ہوں الحمدللہ، حلال کماتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے، لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عزت، تو پھر ٹھیک ہے کما لو تھوڑے. فرعون سے زیادہ عزت نہیں کما سکتے اور قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے. فرعون سے زیادہ اتنی بڑی حکومت. آج کل کی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا، پرانے بادشاہ اگر آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کی حکمرانی پہ ہنسیں گے. وہ تمہارے پاس ہے کیا؟ تم کوئی قانون پاس کرتے ہو تو اپوزیشن سے ڈرتے ہو، احتجاج ہوتا ہے، ہڑتالیں ہوتی ہیں. تم تو کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ تمہیں 100 لوگوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. پہلے جب بادشاہ کے دماغ میں کوئی کھوپڑی گھومتی تھی نا اس کی، بس عوام ڈرتی رہتی تھی بادشاہ کی سلامتی کہیں کھوپڑی نہ گھوم جائے. کچھ بھی آرڈر دے دیا نافذ. فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے قتل کر دیا. فرعون کے خلاف کوئی دھرنا نہیں دے سکا. ہمارے ہاں تو کبھی پی ٹی آئی کا دھرنا ہو رہا ہے، کبھی جناب طاہر القادری صاحب کے کنٹینر مارکیٹ میں آ رہے ہیں. صحیح ہے نا؟ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم تسلیما كثيرا. تھوڑی سی آواز تیز کر دیں. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابر سبيل حتى اغتسلوا. کم لگ رہی ہے مجھے، گلے پہ زور نہ دینا پڑے نا. سورہ نساء کی آیت نمبر 43. اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، نماز کے قریب مت جاؤ، وانتم سکارا، اس حال میں کہ تم نشے کی حالت میں ہو، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ تمہیں علم ہو جائے کہ تم کیا کہہ رہے ہو، یعنی ہوش مکمل بحال ہو جائے. ولا جنوبا الا عابری سبیل، اور جنابت کی حالت میں بھی مسجد میں داخل نہ ہو الا یہ کہ کسی ضرورت سے صرف گزرنے کا ارادہ ہو. حتی تغتسلوا، یہاں تک کہ غسل نہ کر لو. اس آیت پر پچھلے درس میں بیان شروع ہوا تھا کہ ابتدا میں شراب حرام نہیں تھی، آہستہ آہستہ شراب کے حرام ہونے کے احکام نازل ہوئے. پھر اس پر بات ہوئی تھی کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان ہے اور تدریجاً آہستہ آہستہ اپنے بندوں کو احکام کا مکلف بنایا. لہذا ایک ہی دن میں کسی شخص کے بارے میں یہ توقع رکھنا کہ وہ ولی اللہ بن جائے گا، یہ درست نہیں ہے. لیکن ساتھ ساتھ ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا تھا کہ اسلام چونکہ مکمل ہو چکا ہے، تھوڑی سی کم کریں، یہ پہلے سے اس پہ سیٹ کر دیں ہمیشہ کے لیے تاکہ بار بار نوبت نہ آئے اس کی. ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی کیا تھا کہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ حرام کما رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم آہستہ آہستہ چھوڑیں گے. بعض علماء بھی حوصلہ افزائی کرتے ہیں کہ بھئی ایک دم سے مت چھوڑو. تو یاد رکھیے اس سے وہ حرام کام حلال نہیں ہو جاتا، وہ حرام حرام ہی رہتا ہے. اس لیے عزم، ہمت اور حوصلے کی بات یہی ہے کہ ایک دم چھوڑ دیا جائے اس کو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کیا جائے. لیکن اگر اتنا حوصلہ نہیں ہے، حوصلہ نہ ہونے کا مطلب بھی بتا دوں، کیونکہ حوصلے کی بھی آج کل ہر آدمی کے مختلف تعریفات ہیں. حوصلے کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ چھوڑے گا تو ڈر ہے کہ ایمان سے بھی کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھے، اللہ پر اعتماد اور توکل نہیں ہے، کوئی آزمائش آئی تو کلمے سے ہی نہ دستبردار ہو جائے. ایسی صورت میں علماء کہتے ہیں کہ بڑے جرم سے بچنے کے لیے چھوٹا گناہ کر لیا جائے، لیکن ہوگا وہ بھی گناہ، اس پہ بھی جہنم کی وعید ہے. تو لیکن ہو کیا رہا ہے کہ حرام کما رہے ہیں، 2-2 3-3 لاکھ روپے تنخواہیں لے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ بحالت مجبوری ہم یہ کام کر رہے ہیں. 2 لاکھ 3 لاکھ روپے کی دنیا میں کسی کی بھی مجبوری نہیں ہے. مجبوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پیٹ بھرنے کے لیے 2 وقت کی روٹی مل جائے، سر چھپانے کے لیے جگہ مل جائے. یہ ہے مجبوری کی ڈیفینیشن. بنگلہ، گاڑی ہونا، بچے آپ کے سٹی اسکول میں پڑھنا بچوں کا، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ تعیشات ہیں، یہ اضافی چیزیں ہیں.
لیکن ان تعیشات کی طرف انسان کیوں آتا ہے؟ کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے، وہی بات ہے کہ وہ دنیا کو مسافر خانہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کہتا ہے جانا ہی نہیں ہے، یہاں سے رہنا ہے. پھر وہ کہتا ہے یہ کیسے ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ سے ایک دفعہ ایک بہت بڑے بزرگ نے سوال کیا کہ حضرت آپ یہ کہتے ہیں کہ سودی بینک میں ملازمت کرنا حرام ہے، تو اگر یہ سارے بینک کے ملازمین ملازمت چھوڑ دیں گے تو یہ پھر کیا کریں گے، کیا کمائیں گے، کیسے، یعنی آپ یہ فتویٰ کیسے دے دیتے ہیں؟ تو حضرت نے فرمایا ریڑیاں لگائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور بالکل درست فرمایا، ریڑی لگائیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ریڑی کا لفظ آتا ہی ریڑ لگ جاتی ہے انسان کی. ریڑی کا لفظ آتا ہی کہ میں ریڑی کیوں لگاؤں. اب یہ ہے تکبر، یہ آپ کی اپنی اندر کی ایک فن خوانی ہے کہ میں کیوں لگاؤں. اس کا مطلب جو ریڑی لگاتے ہیں وہ انسان نہیں ہے، ان کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. تو آپ نے جب اپنا ایک معیار متعین کر دیا، اس سے کم پہ راضی نہیں ہو رہے، تو یہ آپ کی اپنی ٹینشن ہے، یہ شریعت کے ناقص ہونے کی علامت نہیں ہے. اور آپ اس کم پہ راضی کیوں نہیں ہو رہے؟ اس لیے کہ آپ کو اس میں اپنی بے عزتی نظر آ رہی ہے. حرام کمانے میں آپ کو بے عزتی نظر نہیں آ رہی، بھیک مانگنے میں بے عزتی نظر نہیں آ رہی. حالانکہ اصولی طور پر اگر آپ حرام چھوڑ کے حلال کماؤ اور ریڑی بھی لگاؤ تو عقل مند کی نظر میں آپ کی عزت بڑھ جائے گی، کم نہیں ہوگی. ہمارے ایک جاننے والے، ان کا گاڑیوں کا شو روم تھا، ان کا اپنے بھائی سے اختلاف ہو گیا بینک کی جاب پر. ان کے بھائی بینک میں جاب کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ میں آپ کی آمدن میں سے کھاؤں گا نہیں کیونکہ آپ حرام کما رہے ہو. بھائیوں میں اتنا اختلاف ہوا، لڑائی جھگڑے، اس نے اپنے گھر سے نکال دیا. بالآخر وہ بیچارہ شو روم سے بھی گیا. اب جس کی گاڑیوں کا شو روم ہو وہ ہر وقت آفس میں ایئر کنڈیشن میں بیٹھ کے چائے پیتا ہو اور اتنا فن خان ہو، ہر وقت آرڈر چلاتا ہو، وہ بیچارہ روڈ پہ آ گیا بالکل. اور اب 15 سال سے بچوں کی وین میں ڈرائیونگ کر رہا ہے، وہ گاڑی چلا رہا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیا کر رہا ہے؟ ڈرائیور بنا ہوا ہے. اس کے جذبات کو کتنی ٹھیس پہنچی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کہاں وہ اتنے بڑے شو روم میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیٹھتا تھا اور آج کیا کر رہا ہے؟ ڈرائیور بنا ہوا ہے، صبح صبح بچوں کو لے کے اسکول پہنچاتا ہے. مجھے کہنے لگا کہ اتنی بے عزتی ہوتی ہے، لوگ صلواتیں سناتے ہیں کیونکہ ذرا سا لیٹ ہو جاؤ تو ظاہر ہے لوگ تو اس کو ڈرائیور سمجھتے ہیں نا. کہتے ہیں مجھے اپنے وہ دن یاد آتے ہیں کہ ہر آدمی نظر نیچی کر کے بات کرتا تھا، لیکن میں یہ سب برداشت کر رہا ہوں اللہ کی خاطر. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ ظاہر ہے جب کوئی اللہ کے لیے قربانی دیتا ہے تو اللہ بھی اس کو کچھ عطا کرتے ہیں. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اللہ نے نماز کی لذت نصیب فرما دی. میں نے اسے کبھی فارغ نہیں دیکھا، جب بھی دیکھا کہ نماز پڑھ رہا ہوگا، اس کو مزہ بہت آتا ہے نماز میں. تو دیکھو اس نے مسافر خانہ سمجھا نا کہ مرنا تو ہے، اب خوش ہے، وہ کہہ رہا ہے اسی میں خوش ہے. کہہ رہا ہے عزت سے کیا ہوتا ہے، ذلت سے کیا ہوتا ہے. عقل مندوں کی نظر میں تو عزت بڑھ گئی، احمقوں اور بے وقوفوں کی نظر میں عزت کم ہو گئی. باقی یہ تو آخرت میں پتہ چلے گا کہ جس بھائی نے اس کے ساتھ یہ سلوک کیا اور دولت کمائی اور نوٹ چھاپے، جب وہ الٹا لٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن تو پتہ چلے گا کہ عزت دار کون ہے اور ذلیل کون ہے. عبداللہ ابن ابی جو منافق تھا نا، اس نے یہ تانا دیا تھا صحابہ کرام کو جو بیچارے غریب اور مسکین تھے، انہیں یہ تانا دیا تھا کہ جب ہم مدینہ جائیں گے لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلُّ، تو ہم میں جو عزت دار لوگ ہیں وہ ان کمتر لوگوں کو نکال دیں گے مدینہ سے. عزت دار سے مراد تھا کہ میں اور میرے قبیلہ، اور کمتر سے مراد جو مسکین غریب صحابہ جو بیچارے ہجرت کر کے آئے تھے. تو اللہ تعالیٰ کو اتنا غضب آیا، اللہ نے قرآن مجید میں آیات نازل کی، فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. فرمایا عزت اللہ کی، اس کے رسول کی اور مومنین کی ہے، لیکن منافقین کو اس بات کا علم نہیں ہے کیونکہ یہ دنیا کی تھوڑی سی عزت کو دے رہے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی عزت کی شریعت میں کوئی قدر ہی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے ہاں جب ایک طرف چلے جاتے ہیں لوگ. ایک آدمی کا میرے پاس فون آیا کہ جب کوئی میری بے عزتی کرتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ مجھ میں تکبر ہے، حب جاہ ہے، تو میں اس کا علاج کروانا چاہتا ہوں. نہیں آ رہی بات؟ کیونکہ اس کا مطلب ہے مجھے بڑا بننے کا شوق ہے. میں نے کہا یہ تکبر، یہ حب جاہ نہیں ہے، یہ انسان کی فطرت ہے. ہر انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے سوائے بھنگی کے. تو جو بھی عزت دار آدمی ہوتا ہے اسے اپنی عزت
پیاری ہوتی ہے. اگر آپ کی کوئی بے عزتی کرے اور آپ کو اس پہ تکلیف ہو تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ خاندانی آدمی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بھنگی کو جو مرضی کریں, چماٹ مارے پیچھے سے جا کے, اس کو تھپڑ مارے, جو مرضی کر دیں, اسے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو بعض دفعہ ہوتا یہ ہے کہ وہ تکبر کا لوگ مطلب سمجھتے نہیں ہیں. اسی وجہ سے پھر لوگ اس طرف آتے ہیں کہ یہ اسلام جو ہے نا نیچرل مذہب نہیں ہے. یعنی ایسی ایسی باتوں کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ بس اتنے مسکین بن کے رہو اور ایسے جو مرضی جو بھی کر لے. اسی وجہ سے علماء نے بیان کیا ہے کہ ہم 4 چیزوں میں سب سے پہلے جان کی حفاظت ہے اسلام میں, اس کے بعد عزت کی حفاظت ہے, تیسرے نمبر پہ مال کی حفاظت ہے. 4 نہیں 3 چیزیں. اگر آپ کو کمپرومائز کرنا پڑ جائے, ایک طرف جان جا رہی ہے اور ایک طرف مال جا رہا ہے, تو شریعت کہتی ہے مال جائے جان نہ جائے. پہلے جان ہے پھر مال. لیکن اس میں بھی بعض چیزیں مستثنا ہیں, وہ ایک الگ قانون ہے, ضابطہ ہے, پھر کبھی بیان کریں گے, ورنہ بیان کرو تبدیل ہو جائے گا. بعض صورتوں میں شریعت کہتی ہے جان چلی جائے مال نہ جائے, ترغیب دیتی ہے شریعت. جیسے کوئی ڈاکو آپ سے مال چھیننے کے لیے آیا, اب افضل یہ ہے کہ آپ اس سے لڑیں اگرچہ جان چلی جائے, لیکن اپنا مال نہ دیں اس کو. وہ ایک اس لیے کہ لوگ اگر اس طرح بزدلی کریں گے تو ڈاکوؤں کو جرت ہوگی. جائز ہے آپ کے لیے کہ آپ اپنی جان بچا لیں, مگر ثواب کیا ہے؟ لڑیں, اس سے فائٹ کریں, تاکہ ڈاکوؤں کے دل میں خوف پیدا ہو کہ بھئی سامنے والا بھی کچھ لڑتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا تم نے اسے قتل کر دیا, وہ جہنم میں جائے گا, اس نے تمہیں مار دیا, تم شہید ہو جاؤ گے, تمہیں شہادت کا اجر ملے گا. لیکن یہ افضل ہے, لازم نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ لازم نہیں ہے. کہیں کوئی کل شہید ہو جائے میرے کھاتے میں ڈال دیں, اس نے بولا تھا. آج کل جو بھی کام ہو رہا ہے لوگ میرے کھاتے میں ڈال, انہوں نے بولا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے خاتون نے میری 10 منٹ کھچائی کی ہے فون پہ, مجھے اتنی سنائی ہے میں آپ کو کیا بتاؤں. ان کے بیٹے نے کہیں دوسری شادی کر لی, وہ کہہ رہے تم نے برباد کی ہے, تم نے کیا ہے. اتنا سنائی, اتنی صلواتیں کہ میں کیا بتاؤں آپ. تپا ہوا تھا میں بہت زیادہ. تو پھر اسی میں کسی اور کا فون آیا تو میں نے اس کو سنا دی, حالانکہ وہ بیچارہ تھا نا, اس کا کوئی قصور نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. پھر میں نے معذرت کر لی. تو میں نہیں کہہ رہا کہ آپ اپنا حساب کتاب خود دیکھیں, میں نے تو ایک مسئلہ بتایا ہے کہ لڑیں گے, اگر شہید ہو گئے بغیر کفن کے, بغیر غسل کے دفن کیے جائیں گے, شہادت کا اجر ملے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن ڈاکو آئندہ کسی پہ ہاتھ ڈالنے سے پہلے 100 دفعہ سوچے گا. لیکن اگر آپ جان بچاتے ہیں کہ بھئی میں جان بچا لوں, یا اور کسی طریقے سے ڈاکوؤں سے میں انتقام لے لوں گا, تو پھر جان بھی بچا سکتے ہیں. عزیمت اور رخصت کی ایک بات ہوتی ہے کہ افضل کیا ہے. تو عام حالات میں سب سے پہلے کیا ہے؟ جان, اپنی عزت بچاؤ. دوسرے نمبر پہ سب سے پہلے جان, اپنی جان بچاؤ. دوسرے نمبر پر عزت ہے. اگر کہیں مال جا رہا ہے اور ساتھ میں مال بچاتے ہیں تو عزت جاتی ہے, تو شریعت کہتی ہے عزت زیادہ بہتر ہے, مال پر عزت کو فوقیت. اس کی مثال ایسے ہے, آپ کو کسی سے قرضہ مانگنا ہے کاروبار کے لیے, آپ کو پتا ہے جس آدمی سے قرضہ مانگوں گا وہ اس سے میری اتنی بے تکلفی نہیں ہے, وہ دے تو دے گا لیکن اس کے دل میں میری بارے میں خیال آئے گا کہ یار یہ کیا بیکاری ہے. اور قرضہ لے لیا تو نوٹ سے نوٹ چھاپوں گا میں, پیسہ بنے گا, لیکن اس کے دل میں عزت میری کم ہو جائے گی. اور اگر میں پیسہ نہیں مانگوں گا تو اس کے علاوہ مجھے قرضہ دینے والا کوئی نہیں ہے, غریب کا غریب ہی رہوں گا. تو شریعت کیا کہتی ہے؟ روکھی سوکھی ٹکڑے کھا کے گزارا کر لو, مگر عزت پہ سودے بازی نہ کرو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. تو اسلام میں تو عزت کی اتنی حفاظت ہے, اپنی عزت کی اتنی حفاظت کا حکم ہے. اتنی بڑی نعمت کہ دولت سے بڑی نعمت ہے یہ عزت. تو اسلام کیسے کہہ سکتا ہے کہ اپنی عزت کو داؤ پہ لگا دو؟ کوئی کچھ بھی گالیاں دے کے چلا جائے تو چپ کر کے سنتے رہا کرو, اس کا کوئی سدباب کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس زمانے میں دیندار حضرات کو ذرا اپنے اخلاق بہتر کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ آج کل اپنی عزت کی حفاظت اس طرح سے لوگ کرتے ہیں کہ اس میں جو تھوڑی بہت عزت پہلے تھی وہ بھی چلی جاتی. میں نے یہ داڑھی والوں کو معذرت کے ساتھ ناراض نہیں ہوگا, ان کو یہ زیادہ لڑتے ہوئے دیکھا ہے. اب کسی نے ان کا تھوڑا سا مذاق اڑا دیا, داڑھی کا ایک دم جذباتی ہو جاتے ہیں, تو کافر, دائرہ اسلام سے خارج, کفر کے فتوے تھوپنا شروع کر دیتے ہیں اس کے اوپر. بھائی جاہل لوگ ہیں, جاہلوں کے بارے میں قرآن نے کیا اصول بیان کیا؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا, سلامتی کی بات کر کے نکل جاتے ہیں, کیونکہ اس بد اخلاقی سے اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. وہ کہے گا ایک تو, پھر وہ کیا کہتے ہیں مولوی لوگ کیسے ہوتے ہیں بد اخلاق. تو اخلاق بھی تو شریعت کا ایک حکم ہے نا, اخلاق بھی تو جاہل لوگ ہیں, چھوڑو, نہیں بحث کرو. ایک دفعہ ہم سب 2 احباب تھے, کہیں داڑھی والے ہی تھے سارے, ہم سب مشترکہ کہیں چلے گئے ہوٹل پہ. ہم نے کہا چلو کھانا وانا کھاتے ہیں, بیٹھ کے آؤٹنگ کرتے ہیں. کھانا کھایا تو وہ کھانے میں کچھ گڑبڑ تھی, نمک صحیح نہیں تھا یا کیا تھا. تو ہمارے ایک ساتھی داڑھی والے ماشاءاللہ, شلوار ہر وقت ان کی ٹخنوں سے اوپر,
انہوں نے اتنی بدتمیزی سے اس کو سنائی ہے کھری کھری کہ میں اگر ان کو سنانا شروع کر دیتا تو مجھے ڈر تھا کہ ایک پڈا ان کا اس سے چل رہا ہے میرے سے بھی شروع ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اتنے جذباتی ہو کے اس پہ بہت برا اثر پڑا. وہ کہہ بھی رہا ہے کہ آپ لوگ کی داڑھی ہے اور آپ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں. تو پھر اب جب ان کو داڑھی کا تانا دیا تو یہ اور جذباتی ہو گئے کہ داڑھی کو درمیان میں کیوں لے کر آئے ہے بھائی, داڑھی ہے تو کیا ہو گیا. پھر وہ سنانی شروع کی. تو مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ دینداروں کے اخلاق اچھے نہیں ہوتے, شاید کسی حد تک یہ درست. داڑھی کی اپنی اہمیت ہے, اخلاق کی اپنی اہمیت ہے. تھوڑا سا برداشت کر لو بھائی, جاہل آدمی ہے, اس کی بے عزتی کو بے عزتی کیوں سمجھ رہے ہو. اور دوسری بات یہ کہ یہاں بے عزتی, اپنی عزت کی حفاظت کرنے سے عزت مل نہیں رہی ہے, بلکہ جو پہلے تھوڑی بہت عزت تھی وہ بھی جا رہی ہے. کہہ گا یہ تو بد اخلاق لوگ ہیں. تو اخلاق کی بہت زیادہ فقدان ہے. تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیے. دینداروں کو اپنے اخلاق سے یہ ثابت کرنا چاہیے کہ ہم میں برداشت کی قوت آپ سے زیادہ ہے. مسکرا دیں پاگل آدمی. لوگ ہمیں پتہ نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں, الٹی سیدھی باتیں پھینکتے رہتے ہیں. کبھی غصہ آ جائے تو ہم سنا بھی دیتے ہیں, ایسا نہیں ہے, سنا بھی دیتے ہیں کیونکہ ایک حد تک ہوتی ہے برداشت کرنے کی, پھر سنا بھی دیتے ہیں تو پھر وہ ڈر جاتا ہے. لیکن لوگ بہت اچھے اخلاق برتو تو پھر حاوی ہونا شروع ہو جاتے ہیں, کھانا بھی شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کی ایک انتہا ہونی چاہیے, ایک حد تک برداشت. پھر شروع میں ہی سنانا شروع کر دینا یہ پھر بد اخلاق ہونے کی علامت ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ عزت کی حفاظت شریعت کا حکم ہے, اور ہر شخص کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے, یہ اسلام کے منافی نہیں ہے. ایک مولانا صاحب بیان کر رہے تھے, میں ان کے بیان میں بیٹھا تھا. وہ مولانا صاحب ذرا تصوف میں بہت آگے تھے. تصوف میں تو تصوف میں جو لوگ آگے ہوتے ہیں لیکن علم ان کے پاس نہیں ہوتا, پھر وہ بعض چیزوں میں غلو کا شکار ہو جاتے ہیں. تو میں اپنے کسی دوست کو ان کے بیان میں لے کر گیا. وہ میرے دوست بڑے بے تکلف تھے, وہ صوفیوں سے تھوڑا سا نا چڑ تھی ان کو. میں نے کہا چلو اللہ رسول کی باتیں ہوں گی, لیکن بیان کرنے والے کوئی بڑے عالم نہیں تھے, علم میں ان کے مضبوطی نہیں تھی. میں ان کو پرانا واقعہ, میں ان کو لے گیا, میں نے کہا چلو یار بیٹھ جاؤ بیان سنو ان کا بھی, اچھا بیان کرتے ہیں ماشاءاللہ. انہوں نے جناب تواضع پہ بیان کرنا شروع کیا. میں بھی سنتا رہا گردن چکا کے. حالانکہ وہ مجھ سے بہت جونیئر ہیں, لیکن میں نے یہی سوچ کے کہ بھائی جونیئر سینئر سے کیا ہوتا ہے, کہیں سے بھی اچھی بات ملے تو انسان کو سننی چاہیے. میں بیٹھ کے ان کا تواضع پہ بیان سننے لگا کہ انسان میں بہت تواضع ہونی چاہیے, بہت مسکین ہونا چاہیے, اپنے آپ کو دنیا میں سب سے کمتر سمجھے. تو وہ جو میرے ساتھ بیٹھے ہوا لڑکا تھا نا, اس نے کہا کیوں بھائی سب سے کمتر کیوں سمجھے. میں نے کہا سمجھ لو تھوڑی دیر کے لیے, فائدہ ہوگا انشاءاللہ, سمجھ لو, کوئی مسئلہ نہیں ہے, تکبر نکلے گا اس سے, سمجھ لو. پھر انہوں نے جو مولوی صاحب بیان کر رہے تھے, انہوں نے کہا اپنے آپ کو دنیا میں سب سے کمتر سمجھو. ہم نے کہا بھائی چلو سمجھ لیا, ٹھیک ہے. اگلا جملہ انہوں نے کہا کہ بلکہ اپنے آپ کو کافروں سے بھی بدتر سمجھو. اب ان کا کان کھڑے ہو گئے جو میرے دوست سے کہہ رہے ہیں, مجھے آہستہ سے کہ کافروں سے بدتر کیوں بھائی, اللہ نے ہمیں کلمے کی توفیق دی ہے, کافروں کو کفر پہ کلمے کی توفیق نہیں دی, تو ہم کافروں سے بدتر اپنے آپ کو کیوں سمجھیں ہے بھائی. تو میں نے کہا یہ باعتبار معال کے, یعنی شاید ہماری موت اللہ نہ کرے کہیں کفر پہ نہ ہو جائے اور کافر کو ایمان کی توفیق نہ مل جائے, تو اس اعتبار سے کہہ رہے ہیں. کچھ تعویل کر لی نا ہم نے بھائی, ممکن ہے کافر آج تو آپ سے بدتر ہے مگر شاید توبہ کر لے, اور ہم نیک ہیں شاید توبہ کی توفیق ہم سے سلب ہو جائے, یا اللہ نہ کرے ایمان کی توفیق. تو اس لحاظ سے کہہ رہے ہیں. چلو بھائی یہ بھی درست ہو گیا, ٹھیک ہے. آگے انہوں نے جملہ کہا کہ اپنے آپ کو کافروں سے بدتر کیا بلکہ جانوروں سے بھی بدتر سمجھو. اب میں تو اس بیچارے یونیورسٹی کا لڑکا تھا نا جو مولویوں سے دور بھاگتا تھا, اس کو میں پکڑ کے لایا ہوں کہ بھائی تھوڑا سا قریب بیٹھو کچھ سیکھو. وہ کہہ رہا یار یہ کیا ہو رہا ہے بھائی, میں جانوروں سے بھی بدتر سمجھو اپنے آپ. میں نے کہا بھائی وہ اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ جانوروں سے بدتر کا کہ جانور جہنم میں نہیں جائے گا. اگر آپ کی موت کفر پر ہوئی تو آپ کہاں جاؤ گے, جہنم. تو اس لحاظ سے کچھ بنا لیا ہم نے, ٹھیک ہے. آگے ان کے الفاظ یہ تھے کہ جانوروں کیا بلکہ اپنے آپ کو کتے اور بلی سے بھی بدتر سمجھے, بلکہ اپنے آپ کو سور اور خنزیر سے بھی بدتر سمجھے. ہم نے اس کی بھی تعویل کی, لیکن آگے میں اب تک ان کی حمایت کر رہا ہوں, تعویل کر رہا ہوں بھائی یہ مطلب ہے. آگے آ کے وہ کہتے ہیں کہ بلکہ اپنے آپ کو گوں کے کنستر سے بھی بدتر سمجھے. میں نے کہا زیادہ ہو گئی بھائی, میں دفاع سے عاجز آ گیا ہوں. گوبر کے کنستر, گوں اور گوبر سے بھی اپنے آپ کو کیا سمجھے, بدتر. اب ان کی جو ہنسی چھوٹی ہے جو میرے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے, کہہ رہے یار یہ کچھ زیادہ نہیں ہو گئی, گوبر سے بھی بدتر سمجھے, گوں سے بھی بدتر, ہم انسان ہیں. تو اب وہ ہنس رہے ہیں تو مجھ سے بھی ہنسی نہیں, کیونکہ میں اتنی دیر سے تعویل کر رہا ہوں, اب مجھ سے بھی ہنسی نہیں. میں نے کہا بھائی یہ زیادہ ہو گئی. اب کیا ہے کہ میں تو مفتی صاحب یعنی مشہور ہوں, ان کو بھی پتا ہے مولانا صاحب کو یہ بیچارے مفتی صاحب بیان میں آئے ہوئے ہیں,
وہ بھی بیچارے خوش ہو رہے تھے, ہمیں اتنی عزت دی انہوں نے, لیکن باتیں ایسی کر رہے ہیں کہ اب مجھ سے بھی ہنسی برداشت نہیں ہو رہی اس کو دیکھ دیکھ کے ساتھی کو, کیونکہ ایک اس طرح کا ہو. اب میں نے کہا اگر مجھے ہنسی آ گئی تو بہت بے عزتی میری بھی ہوگی کہ یار یہ بیان میں آئے ہیں, ہنسنے کے لیے آئے ہیں. بڑی مشکل سے میں بریک لگا کے بیٹھا ہوا ہوں, لیکن جیسے ہی بیان ختم ہوا میں باہر بھاگا کہ میں اتنی دیر سے جو ہنسی روک کے بیٹھا ہوا تھا کہ میرا پیٹ نہ کہیں پھٹ جائے, ہلاک نہ ہو جاؤں میں. وہ ہنسی ہوا جو ہے نا ہنسی کی, وہ اندر جمع ہو کے کہ پھیپھڑے نہ کہیں کریش نہ ہو جائیں. پھر باہر نکل کے مجھے بھی بہت ہنسی آئی, تو کہنے لگے یار تم کیا حمایت کرو. میں نے کہا اصل میں خیر ان کو میں نے کہا ٹھیک ہے یہ تھوڑا غلو ہو گیا, لیکن وہ بات کچھ اور سمجھانا چاہ رہے ہیں, اس کی ایک تعبیر ہے. ظاہر ہے ہر ایک کا ایک بات سمجھانے کا انداز مختلف ہوتا ہے, لیکن جو اس سے ہوتا کیا ہے کہ جو ایک عام طبقہ ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ تو بہت مشکل دین ہے, ہمیں اپنے آپ کو گھوں سے بھی زیادہ بدتر سمجھنا پڑے گا. تو میں اس غلو کی ایک وہ درست کرنے کے لیے کہ عزت کی حفاظت یا انسان کو اپنی عزت کی جو حفاظت ہے نا, یہ دنیا میں ہر شخص کو پیاری ہوتی ہے. آپ کا نام اگر اخبار میں آ جائے اور اخبار میں نام آنے کی وجہ سے آپ کو ایک خوشی محسوس ہو رہی ہے تو یہ فطرت ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. یہ اپنی تعریف سن کے ہر آدمی خوش ہوتا ہے, یہ فطرت ہے. تعریف سن کے خوش ہونا یہ کوئی گناہگار ہونے کی علامت نہیں ہے, یہ انسان کی فطرت ہے. البتہ اترانا, اپنی تعریف سن کے دو برائیاں پیدا ہونے کا خطرہ ہوتا ہے. نمبر ایک, اپنی اوقات بھولنا شروع کر دیتا ہے. نمبر دو, اترانا شروع کر دیتا ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی آپ کی تعریف کرتا ہے, آپ کو خوشی ہوتی ہے, اس کا مطلب آپ بالکل ٹھیک ٹھیک زندگی گزار رہے ہو, نارمل آدمی ہو. انسان کو اپنی عزت بہت پیاری ہوتی ہے. لیکن علماء منع کیوں کرتے ہیں اس سے؟ منع اس لیے کرتے ہیں کہ بھئی حوصلہ نہیں ہے آج کل تعریف سننے کا, دو برائیاں آنے کا خطرہ ہوتا ہے. نمبر ایک, اپنی اوقات بھولنا شروع ہو جاتا ہے, اپنی خامیوں سے نظر ہٹ جاتی ہے. کوئی آپ کو آ کے کہے آپ ماشاءاللہ اتنے سخی اور ماشاءاللہ اتنے, تو آپ کو اپنی سخاوت کی طرف تو توجہ جائے گی, مگر آپ کو اپنی جو آپ کے اندر برائیاں ہیں ان سے آپ کی نظر ہٹ جائے گی. خود پسندی کہتے ہیں اسے, عجب کہ اتنا ہے نہیں جتنا اپنے آپ کو سمجھنا شروع کر دے گا. دوسری برائی پیدا ہوتی ہے اترانا. اترانا کسے کہتے ہیں؟ دیکھو ایک چیز ہمارے بزرگوں نے بڑی زبردست مثالوں سے بات کو سمجھایا ہے. ایک چیز ہوتی ہے تواضع اور ایک ہے احساس کمتری, دونوں میں فرق ہے. اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی, مثال کے طور پر آپ کی صحت بہت اچھی ہے, جان اللہ نے بہت دیا, آپ کو طاقت دی ہے. اب تواضع یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو کمزور سمجھیں, کیونکہ اللہ نے آپ کو جب طاقت دی ہے تو کمزور کیوں سمجھو گے؟ بہت سے لوگوں سے اللہ نے آپ کو اچھا بنایا. قرآن کے الفاظ ہیں وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, ہم نے انسان کو بڑی عزت دی ہے, جانوروں پر فوقیت دی ہے. اب ہم انسان کو مکلف بنائیں کہ اپنے آپ کو جانوروں سے بدتر سمجھے, تو یہ تو اس آیت کا انکار ہو گیا نا. اللہ تو کہہ رہے ہم نے تمہیں بڑی فضیلت دی ہے, بڑی عزت دی ہے, اور ہم کہیں کہ تم سور سے بھی بدتر ہو, تو اس آیت کے خلاف ہے. اگرچہ اس کی بھی تعویل ہے, اس کا بھی صحیح مطلب ہو سکتا ہے, لیکن اصل بات یہی ہے کہ انسان اس کائنات میں تمام مخلوق سے افضل ہے, ہر لحاظ سے افضل ہے. تہذیب ہے انسان کے پاس. تو اب کیا ہے, اگر آپ کہتے ہیں کہ میں افضل نہیں ہوں تو یہ تواضع نہیں ہے, بلکہ یہ نعمت کی ناقدری ہے, نعمت کا انکار ہے. اللہ نے آپ کو کوئی نعمت عطا فرمائی اور آپ یہ کہو کہ میرے پاس یہ نعمت نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ ناشکری بھی ہے اور بعض دفعہ احساس کمتری بھی ہے. جو آدمی احساس کمتری کا شکار ہوتا ہے وہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا. بہت سے اسکولوں میں پڑھنے والے طلبہ ذہین ہوتے ہیں, مگر ان کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ ہم پڑھ نہیں سکتے کیونکہ ہمارے پاس دماغ نہیں ہے. اب جب یہ بات بیٹھ گئی اب نہیں پڑھ سکیں گے, اب وہ صرف چھولے بیچیں گے, پکوڑے بیچیں گے بیٹھ کے, حالانکہ وہ بڑی صلاحیت ہوتی ہے, مگر کسی نے ان کو ان کی صلاحیت کا بتایا نہیں ہوتا, یا والدین نے ان کی حوصلہ افزائی نہیں کی ہوتی اولاد کی کہ بھئی تم میں اتنی ماشاءاللہ صلاحیت ہے. جو بچے بچپن سے پٹتے آ رہے ہو نا, ہر وقت ان کو تانے کوسنے, تو ہے ہی کسی کام کا نہیں. بعض ماں باپ اپنی اولاد کو خود بگاڑ دیتے ہیں, اسے بار بار یہ تانے دے کہ تو ہے ہی کسی کام کا نہیں, تو تمہیں پتہ ہے چور بنے گا بڑا ہو کر, تو تمہیں پتہ ہے چرسی بنے گا, تو کسی کام کا نہیں ہے. ایسے ہر وقت نیگیٹو باتیں کر کر کے اولاد کے دماغ میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ ہم واقعی میں کیا بنوں گا؟ چور. ٹھیک ہے نا, اس کے دماغ میں کوئی شریف آدمی ہوئی نہیں, تو اس کو پھر اپنی صلاحیتوں کا اندازہ ہی نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ نے اس میں بڑی صلاحیتیں دی ہوتی ہیں, اس میں قربانی کا جذبہ, اس میں سخاوت, اس میں بہادری. لیکن والدین کیا کرتے ہیں کہ اس کو دماغ میں بار بار, بعض مدرسوں میں یا اسکولوں میں ٹیچر یہ کام کرتے ہیں, اس کو ہر وقت ایسے ایسے تانے دے دے کے
بعض بچے تو اتنے باصلاحیت ہوتے ہیں کہ وہ ان تانوں کی پرواہ نہیں کرتے, وہ برداشت کرتے, لیکن ہر ایک میں تو اتنی صلاحیت نہیں ہوتی. تو جب بار بار ایسے کہہ کے وہ کیا بجاتا ہے, وہ سمجھتا ہے کہ واقعی میں کیا ہوں, مجھ میں یہ ہے ہی نہیں. وہ پھر احساس کمتری ہوتی ہے, اسے تواضع نہیں کہتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے نا, وہ فریب خوردہ شاہی جو پلا ہو کرگسوں میں, اسے کیا خبر کہ کیا ہے راہ و رسم شاہ بازی. شاہین کا بچہ, شاہین تو پتہ ہے نا باز جو شکار کرتا ہے کیسے جھپٹتا ہے اور کیسی خوبصورت اڑان ہے اس کی, وہ باز کا بچہ جو ہے نا وہ گدھوں میں پلا. باز کی مادہ نے انڈا دیا کس کے گھونسلے میں؟ گدھ کے گھونسلے میں. اب اس کو سیکا کس نے؟ گدھ نے. نتیجہ کیا نکلا؟ وہ سارا دن گدھوں میں کھیلتا رہتا تھا, اور وہ اس نے بھی گدھوں کی طرح مردار کھانا شروع کر دیا. خود شکار نہیں کرتا. گدھ کیا کرتے ہیں, جہاں کوئی مردہ نظر آئے گا نا سارے گدھ پہنچ جاتے ہیں وہاں. شکار شیر کرتا ہے اور آخر میں غریبی کون کھاتا ہے؟ غریبی لینے آ جاتے ہیں گدھ سارے. لکڑ بکڑ بھی دیکھا ہوگا, وہ بھی آ جاتے ہیں آخر میں. ساری محنت کون کرتا ہے؟ شیر. وہ جھپٹتا ہے, شیر اور چیتا جو ہے نا وہ ساری محنت وہ, لیکن یہ آخر میں کشکول لے کے سارے مردہ کھانے کے لیے آ جاتے ہیں. تو گدھ بھی یہی کام کرتا ہے. تو اب شاہین جو ہے وہ گدھوں میں پلا بڑا ہو, گدھوں میں رہا ہو وہ, تو وہ بھی یہی گدھ جیسی حرکتیں شروع کر دے گا. نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات؟ وہ بھی یہی نیچ گھٹیا مردے دیکھے گا, کوئی مردہ مل جائے مجھے. اب اگر اس نے کبھی شاہینوں کو اڑتے ہوئے دیکھ لیا اور بہادری کے ساتھ جھپٹتے ہوئے اور خوب اونچی اڑان اور وہ خوبصورتی, تو اسے وہ شاہین بیوقوف لگنا شروع ہو جائیں گے. اب ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ جو شاہین ہے یہ متواضع ہے, یہ گدھوں کی طرح اڑتا ہے, گدھوں کی طرح مردار کھاتا ہے اور نہ جھپٹتا ہے, نہ پلٹتا ہے, نہ کسی کو آنکھیں دکھاتا ہے. یہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نا آپ کی ذرہ نوازی ہے, خاکسار. چھوٹا سا چٹکلا بھی سنا دوں. ایک آدمی سفر کر رہا تھا گاؤں دیہات کا, اس کا نام تھا متکبرانہ سمندر خان. تکبر والا نام نا وہ, سمندر خان. سامنے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کا بڑا تواضع والا نام تھا کلب حسین. کلب کہتے ہیں ابھی میں کتے کو, کلب حسین کا مطلب حسین کا کتا. اب اس نے سمندر خان نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ اس نے کہا جی خاکسار کو کلب حسین کہتے ہیں. انتہائی تواضع کا پی کرنا کہ خاکسار, خاکسار کا مطلب مٹی والا, کلب حسین, حسین کا کتا ہوں. اب اس سمندر خان کو خیال آیا کہ میرا نام کیا ہے, تو بڑا متکبرانہ قسم کا نام, تو میں بھی کوئی تواضع کا اظہار کروں اس کے سامنے. لیکن حسین کے کتے سے زیادہ اب کیا تواضع ہوگی, کون سا نام لاؤں؟ اس نے پوچھا جی آپ کا نام کیا ہے؟ کافی دیر سوچ کے کہتا ہے خنزیر اللہ. کیا نام ہے؟ خنزیر اللہ. ایک تو کتے سے بدتر ہوں خنزیر, اور ہوں جس کا وہ حسین سے بھی افضل ہے, کیونکہ حسین سے افضل تو پھر یا تو نبی ہو سکتے ہیں یا اللہ ہو سکتا ہے. کیا ہوں میں؟ خنزیر اللہ. تو یہ تواضع نہیں ہے بھائی. تیرا جو نام ہے وہ بتا دے. بولے اللہ کا شکر ہے اللہ نے میرا نام. ایک صاحب تھے ان کا نام قیامت خان, اور شکل بھی ان کی ویسی تھی کہ ان کو دیکھ کے لگتا تھا قیامت آ گئی. میں ان کو شاباش دیتا تھا, میں نے کہا ماشاءاللہ یار آپ کے والدین نے لگتا ہے آپ کی پیدائش کے بعد نام رکھا ہے, کیونکہ بعض لوگ پیدائش سے پہلے بچے کا نام رکھتے ہیں. آپ کے والدین نے پہلے دیکھا کہ بھئی واقعی دیکھنے سے بچہ قیامت لگ رہا ہے, اس کے بعد نام رکھا. اور میں نے کہا اب اس نام کو آپ صحیح جگہ استعمال کریں, ظالموں کے خلاف, ظالموں پر قیامت بن کے ٹوٹیں. اب میں اس کو کہتا نہیں آپ قیامت نہیں, یہ تو تکبر ہے, آپ کیا ہیں خنزیر کہہ دیتا یا کتا کہہ دیتا, تو یہ تواضع نہیں ہوتی, یہ نعمت کی ناقدری. تو ماں باپ تو اچھے نام رکھتے ہیں نا بچوں کے, تو بچوں کو اسی اچھے نام کے حساب سے بننے کی کوشش کرنی چاہیے. تو ایک اور چٹکلا سنا دوں, تھوڑا سا بات چل پڑی ہے. تو وہ ایک اسی طرح بیٹھا ہوا تھا سمندر خان. تو اب کیا ہے کہ لوگ کسی محفل میں بیٹھا تھا, اس نے لوگوں سے نام پوچھنا شروع کیا. آپ کا نام کیا؟ انہوں نے کہا بھائی عیسیٰ خان. آپ کا نام کیا؟ جی موسیٰ خان. آپ کا نام ابراہیم خان. اب اس کو یہ شرمندگی ہوئی, سارے پیغمبروں کے نام آ رہے ہیں بھائی, تو ان میں سمندر خان عجیب سا لگوں گا, اتنے پیارے پیارے نام. تو اس نے سوچا چلو میں بھی کسی پیغمبر کا نام لے دوں گا, ٹھیک ہے نا. اب یہ جس پیغمبر کا نام سوچتا وہ بھی کسی کا نام نکل آتا. اس کے ذہن میں آیا میں یونس خان بول دوں گا, تو اگلا پتا یہ یونس خان. تو اس کے ذہن میں جتنے پیغمبر تھے نا سارے نام ختم ہو گئے. یونس خان, الیاس خان, اسماعیل خان, موسیٰ خان, ابراہیم خان, آدم خان, نوح خان, سارے ختم ہو گئے. اب جب اس کی باری آئی کہ آپ کا نام کیا ہے, کافی دیر پریشان کو بولتے پروردگار خان. کیا نام ہے میرا؟ پروردگار خان. اس کے ذہن میں آیا کہ بھائی اب اس سے اچھا نام تو کوئی ہو نہیں سکتا.
تو خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. یہ واقعہ میں نے اپنے استاد کو سنایا, اگلے دن مجھے کہنے لگے اور پروردگار خان صاحب کیا حال ہے آپ. تو تواضع کسے کہتے ہیں اور احساس کمتری کسے کہتے ہیں؟ اگر آپ کو اللہ نے کوئی نعمت دی ہے, کوئی صلاحیت دی ہے, اور ہر انسان کو اللہ نے کوئی نہ کوئی صلاحیت دی ہوتی ہے, اگر کسی کو اللہ نے ایک چیز سلب کی اس سے تو دوسری چیز بہت زیادہ دے دی اس کو. ہر انسان, غیر مسلموں کے پاس بھی ہے, تو انسان کا خاصہ ہے. انسان, بعض غیر مسلموں میں بھی غیرت ہوتی ہے بہت, ان کو بھی اللہ نے بعض چیزوں میں بہت صلاحیت دی ہوتی ہے. تو اب اگر آپ کو اللہ نے کوئی صلاحیت دی, آپ وہ مانتے ہی نہیں ہیں, آپ کے ذہن میں یہ کہ نہیں دی ہے مجھے, تو اس سے کیا ہوگا؟ احساس کمتری کا شکار. پھر آپ ترقی نہیں کر پاتے, ہر وقت بھکاری بنے رہو گے, غلام بنے رہو گے, اور اللہ اپنے سوا کسی کی غلامی پسند نہیں کرتا. اور اگر آپ مانتے تو ہو کہ یہ چیز میرے اندر موجود ہے, مگر زبان سے انکار کرتے ہو کہ نہیں ہے, تو پھر یہ ناشکری ہے کہ اللہ نے آپ کو ایک نعمت دی مگر آپ اس نعمت کے وجود ہی کے منکر ہیں. تو یہ کیا ہے؟ ناشکری. صحیح ہے نا؟ کسی نے آپ کو کوئی چیز گفٹ دی, آپ بولو نہیں دی ہے, بھول, تو بولے گا یار میں نے دی اور تم لے کے مکر گئے. ناشکری ہے کہ نہیں؟ تو اب سوال پیدا ہو پھر تواضع کسے کہتے ہیں؟ اگر انسان اپنی صلاحیتوں کو جانتا ہو, مانتا ہو, تو یہ تواضع کیسے؟ پھر تو تکبر پیدا ہوگا. تواضع اسے کہتے ہیں کہ انسان اپنے اندر صلاحیتوں کا اعتراف کرے مگر ان صلاحیتوں کو اپنا کمال نہ سمجھے, اللہ کی دین سمجھے کہ یہ چیزیں اللہ نے مجھے دی ہیں, میرا ذاتی عمل دخل نہیں ہے اس میں. حتیٰ کہ کوئی چیز اگر ذاتی محنت سے بھی ملی ہو تو اس کو بھی کیا سمجھے؟ اللہ کی دین, کیونکہ ذاتی محنت پر نتیجہ مرتب کرنا اس کا اختیار کس کو ہے؟ اللہ کو. محنت بہت لوگ کرتے ہیں مگر ہر ایک کو پھل نہیں ملتا. نمبر 2, اگر میں نے محنت سے یہ چیز حاصل کی ہے تو محنت کی صلاحیت کس نے دی؟ آپ نے اگر دولت کمائی محنت کر کے, تو دولت آ گئی آپ کے پاس, اب لوگ آپ کو کہتے ہیں آپ کے پاس بہت دولت ہے, آپ کہتے ہیں نہیں ہے, تو یہ تو جھوٹ ہو جائے گا, ناشکری ہو جائے گی. آپ کہیں ہے مگر یہ میرا کمال نہیں ہے, مجھے بھیک میں ملی ہے, یہ مجھے بھیک میں ملی ہے. اب شیطان کہے گا بھیک میں کہاں سے ملی ہے؟ تو نے دن رات ایک کر کے محنت کی ہے, دماغ لڑایا, خون پسینہ بہایا, پھر یہ نوٹ کمائے تو نے. تو فوراً شیطان کو جواب دو کہ دن رات محنت تو بہت لوگ کرتے ہیں مگر ہر ایک کو نتیجہ نہیں ملتا. نمبر 2, اگر یہ میری محنت میں ملا ہے تو محنت کرنے کی طاقت اور قوت یہ کس نے دی ہے؟ اگر معذور ہوتا, اپاہج ہوتا, لنگڑا ہوتا, ایکسیڈنٹ سے ٹانگ ٹوٹ جاتی, پھر محنت کرتا میں؟ یہ دماغ کس نے دیا؟ بولنے کی صلاحیت, چلنے کی صلاحیت, دکان پہ بیٹھنے کی صلاحیت, یہ ساری صلاحیتیں اللہ نے دی. اپنا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی انسان کے پاس. تو جب اس کو یہ پتا ہوگا کہ یہ صلاحیتیں ہیں مگر یہ بھیک میں ملی ہیں, تو بھکاری کبھی کسی چیز پہ اتراتا نہیں. بھکاری کو دنیا میں سب سے زیادہ شرم اگر کسی بات سے آتی ہے تو اترانے سے آتی ہے. اس کی مثال, ایک بھکاری آپ کے گھر میں آیا کشکول لے کے, اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, دھوتی پہنی ہوئی ہے اور بنیان, اور وہ بھی پھٹا ہوا. سمجھو بات کو. بھکاری آیا آپ کے گھر میں, پہنا ہوا کیا ہے؟ دھوتی بنیان. کشکول لے کے کہ میرے پاس کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے, اللہ کے نام پہ مجھے روٹی دے دو. آپ کو اس پہ ترس آ گیا. آپ نے پوچھا شادی شدہ ہو؟ ہاں شادی شدہ ہوں. بچے ہیں؟ ہاں بچے ہیں. آپ نے کہا یار اس بیچارے کو ایک آدھ روٹی دوں گا, اس کا پیٹ بھر جائے گا, اس کے بیوی بچوں کا کہاں سے بھرے گا؟ پھر اگر میں اس کو اتنا خرچہ دے دوں کہ بیوی بچوں کا بھی دے دوں اس کو, تو ایک وقت کا بھرے گا نا, اگلے وقت پھر بھیک مانگے گا. تو ایسا کرتا ہوں, میں مثال وہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے میں سمجھانا کیا چاہ رہا ہوں. دونوں فائدے ہو جائیں. جب کسی بھکاری کا بھکاری ہونا ثابت ہو جائے تو پھر اس کو اپنی حیثیت کے مطابق دیا کریں, اس کی کوشش کیا کریں کہ اس کا ہمیشہ کے لیے کوئی انتظام ہو جائے. تو آپ نے کیا کیا؟ اسے گھر بٹھایا. آپ نے اسے پہلے کہا کہ بھائی جاؤ واش روم میں نہا کے آؤ, ٹھیک ہے نا. نہا دھو کے آپ نے اسے ایک کوٹ پتلون دے دی اور ٹائی دے دی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ پھر آپ نے ایک ہونڈا کرولا کی چابی, ٹویوٹا کرولا کی چابی اسے پکڑا دی, ٹھیک ہے. پھر آپ نے کیا کیا؟ اسے کہا کہ ایک چیک بنا کے دے دیا کہ یہ اپنا گھر جو جھونپڑی ہے نا. آپ کو یہ مثال اس لیے عجیب لگ رہی ہے کہ انسان کسی پر اتنا انعام کرتا نہیں ہے, لیکن اللہ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے نا, اللہ کر دیتا ہے. اس لیے اس مثال کو عجیب نہ سمجھیں, جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں اسی مثال سے سمجھ میں آئے گا. آپ نے کیا کیا؟ اسے چیک بنا کے دے دیا کہ یہ بینک سے پیسے نکلوا کے ڈیفینس میں 1000 گز کا بنگلہ خرید لو. نہیں آ رہی میرا خیال ہے. اگلے دن وہ کوٹ ٹائی لگا کے گھوم رہا ہے, گاڑیاں چلا رہا ہے. پھر کوئی بھکاری اس سے کشکول لے کے آتا ہے, اسے دھکا دے کے بھگاتا ہے, ہٹو یہاں, شرم نہیں آتی, اتنا بڑا آدمی ہوں, کوٹ ٹائی لگا کے گھوم رہا ہوں, اور میرے سامنے آ کے کم وقت بھیک مانگنے کھڑے ہو جاتے ہیں. میرے آفس ٹائم میں دیر ہو رہی ہے, اور یہ نیچ گھٹیا لوگوں کی وجہ سے میں جو ہے نا آفس میں دیر سے پہنچتا ہوں. تو جو سیٹ ہے جس نے اس بھکاری کو یہ ٹائی اور یہ سب چیزیں دی, وہ آئے گا, اس کو اس کے دھوتی اور بنیان دکھائے گا,
بولے گا تیری اوقات کیا ہے؟ نہیں یاری میرا خیال ہے، بولے گا تیری اوقات یہ ہے، یہ صحیح ہے نا، زیادہ تو نے تکبر اور اترانے کی کوشش کی، یہ ساری چیزیں چھین کے تجھے وہی پجامہ بنیان دے دوں گا، اسی میں گھوم تو. اور بھکاری کبھی ایسی حماقت نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی میں میری کیا اوقات، یہ تو مجھے بھیک میں ملی ہوئی. قرآن نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اے نبی آپ غریب تھے، مسکین تھے، اللہ نے آپ کو مالدار کر دیا. آگے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. اب کسی بھکاری کو آپ نے جھڑکنا نہیں ہے، کیونکہ آپ بھی غربت کے عالم میں تھے، آپ بھی فقر و فاقہ کے عالم میں تھے. حضرت خدیجہ سے نکاح کر کے اللہ نے آپ کے فقر و فاقہ کو دور کر دیا. اب اس کا شکر کیا ہے؟ اما السائل فلا تنہر، جب کوئی بھکاری آپ کے پاس بھیک مانگنے کے لیے آئے فلا تنہر، اسے جھڑکنے کی اجازت. جھڑکنے کا کیا مطلب ہے؟ چلو یہاں سے، دفعہ ہو یہاں سے، بھاگو یہاں سے. ایک تو ہے آپ کے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں، آپ بولو بھائی نہیں دے سکتے. ایک کیا تکبر سے اس کو دھتکارنا. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ظاہر ہے بتانا کیا مقصد ہے کہ جب میں نبی کو یہ تنبیہ کر رہا ہوں، حالانکہ نبی اس کائنات کے سردار ہیں، تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ تو نعمت اب سمجھ میں آئی نا بات؟ ہاں وہ آدمی تکبر کرے جس نے اپنے وہ ٹائٹ سوٹ لگا کے گھوم رہا ہے، اپنی محنت سے اسے بھیک میں نہیں ملی، وہ تکبر کرے. لیکن دنیا میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے، کسی کو انسان کی بھیک ملتی ہے اور کسی کو اللہ کی بھیک ملتی ہے. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ، اے لوگوں تم سب کے سب اللہ کے بھکاری ہو. سب کے سب کیا ہو؟ اللہ کے بھکاری ہو. اللہ کی نظر ہٹ جائے نا ایک سیکنڈ کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے کسی کے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا. بادشاہ روڈ پہ آ جاتے ہیں، دولت مند فقیر اور بھکاری بن کے کشکول لے کے لوگوں کے دروازوں پہ کھڑا ہوتا ہے، یہ حالت ہو جاتی ہے. تو جب انسان کو یہ استحضار ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں ہے، کس نے دیا ہے؟ اللہ نے، اور وہ چھین بھی سکتا ہے، واپس بھی لے سکتا ہے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معرفت کی باتیں کرتے تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے حکمت کی باتیں دی تھی وہ دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ باتیں لوگوں کو بتاتے، لوگ متاثر ہوتے کہ واقعی اللہ کے نبی ہیں. تو اللہ نے قرآن مجید میں اپنے نبی کو کیا فرمایا؟ وَلَئِن شِئْنَا لَنَذْهَبَنَّ بِالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ کو نبوت دی اور علم دیا، اور آپ لوگوں کو بتا رہے ہیں اگر ہم چاہیں تو یہ علم آپ سے چھین بھی سکتے ہیں. ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، پھر آپ ہمارے خلاف کسی کو اپنا مددگار نہیں پائیں گے جو یہ علوم اللہ سے واپس لا کے دے دے. کیا مطلب؟ اللہ نبی پر اپنا احسان بتا رہے ہیں کہ ہم نے نبوت دی ہے، آپ یتیم تھے، آپ کے دائیں ہاتھ نے کبھی الف با تا سا نہیں لکھا، آپ کو کوئی استاد نہیں ملا، کوئی مدرس نہیں ملا جس نے آپ کو علم دیا ہو، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. یہ سارے علوم جو آپ دنیا کو دے رہے ہیں یہ ہماری عطا ہے، آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے. حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ جب نبی پر یہ آیت نازل ہوئی تھی تو نبی پر کیا گزری ہوگی؟ ایک قسم کی دھمکی ہے نا، یہ کیا گزری ہوگی کہ بھئی اللہ تعالیٰ گویا کہ دھمکی دے رہے ہیں کہ میں واپس بھی لے سکتا ہوں، تو کیا حالت ہوئی ہوگی. لیکن اگلی آیت میں اللہ نے تسلی دے دی کہ آپ گھبرائیں نہیں. فرمایا الا رحمتا من ربک، الا رحمتا من ربک، ہاں تیرے رب کی رحمت ہے. ان فضلہ کان علیک کبیرا، واقعی تیرے رب کا فضل تجھ پہ بہت زیادہ ہے. تو تسلی ہو گئی نا کہ اللہ کا مجھ پہ خصوصی فضل ہے. تو یہ بھی بتا دیا کہ یہ اللہ کا ہے، آپ کا ذاتی کمال نہیں ہے. لیکن اللہ چاہے واپس بھی لے سکتا ہے، مگر تسلی دے رہا ہے کہ واپس لے گا نہیں، کیونکہ تیرے رب کی دنیا میں کسی پر ایسی رحمت نہیں ہے جو تجھ پر ہے. تسلی بھی دے دی. تو بھائی جب نبی کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ ان چیزوں کو اپنا کمال نہ سمجھیں، اللہ کی عطا سمجھیں، تو کون عالم ہے، کون مفتی ہے جس سے اللہ علم کی بات کہیں اور اس کو اپنا کمال سمجھنا شروع کر دے؟ یا کون دنیا میں ایسا ذہین ہے جو جناب امتحان پاس کر کے ترقی کرتا چلا جا رہا ہے اور کہ میرا کمال ہے، میرا کمال، میرا دماغ، میری عقل؟ تو پھر یہ چیزیں اللہ کو پسند نہیں آتی. میرا کرنا جو ہے نا آج، بھائی بولو ہے اللہ کا فضل ہے، میرا کمال نہیں ہے، اللہ کی دین ہے، اللہ جب چاہے چھین لے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی نے پوچھا کہ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں. جواب بالکل درست تھا، جواب بالکل درست تھا. پیغمبر سے بڑا اس وقت کوئی بھی نہیں ہوتا. لیکن اللہ کو حضرت موسیٰ کا جواب تو پسند آیا مگر طرز جواب پسند نہیں آیا. نہیں آ رہی بات؟ جواب تو درست تھا مگر جواب کا یہ انداز، کیونکہ وہ
اللہ چاہتے تھے کہ یہ علم کو میری طرف منسوب کر دیں. کس کی طرف منسوب کر دیں؟ تو یہ میں کا لفظ جو ہے نا اللہ کو پسند نہیں ہے. اعتراف کرو نعمت کا مگر نسبت کس کی طرف؟ اب کوئی آپ اگر علاقے کے سب سے بڑے سیٹھ ہیں, آپ علاقے کے سب سے بڑے اگر ہوتے تو بیان میں نہیں آتے, لیکن ایک بات کر رہا ہوں, بالفرض سب سے بڑے سیٹھ ہیں, بہت دولت دیا, سب رشتہ داروں میں سب سے امیر آپ ہیں. اب کوئی آپ سے آ کے پوچھے کہ آپ کے ہاں سب سے زیادہ دولت مند کون ہے, آپ کہیں میں, تو یہ تھوڑی سی عنایت آ گئی نا. تو اس لیے اس میں بہتر کیا ہے, بولے بھائی اس معاملے میں اللہ کا فضل مجھ پہ سب سے زیادہ ہے مگر میں ہوں بڑا نالائق. ایسے کوئی جملے کہہ دیں, ہوں تو میں بڑا نالائق اہل نہیں ہوں لیکن اللہ نے دولت مجھے سب سے زیادہ دی ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں ایسے موقع پہ نسبت کہاں کرو؟ اللہ کی طرف کرو, یہ اس قسم کے مواقع پر. تو حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ تعالی پر ایک دفعہ کیس ہوا, عدالت میں جج نے ان کو بلایا. اب ان سے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا, جج کو کوئی بات کرنی تھی. تو وہ یہ ضرور نہیں, حکیم الامہ کے خلاف کیس نہیں ہوا, کیس کسی اور کے خلاف ہوا تھا. اس میں انگریز جج کو کوئی مسلمانوں کے مفتی چاہیے تھے جو فتویٰ دیں جج کے سامنے, کیونکہ انگریز عدالت میں اس کا خیال کرتا تھا کہ مسلمانوں پر جو فیصلے ہوں مسلمانوں ہی کے مذہب کے مطابق ہونے چاہیے تاکہ بغاوت کی فضا نہ بنے. تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کو لوگ لے گئے کہ حضرت آپ مفتی ہیں, عدالت میں جا کے آپ مسئلہ بتائیں. جج نے پوچھا کہ آپ مفتی ہیں. اب حکیم الامہ میں تواضع کا غلبہ بہت تھا, ان سے یہ منہ سے کہا نہیں جا رہا تھا کہ میں کیا ہوں, کیونکہ مفتی تو ایک بہت بڑا منصب ہوتا ہے. مفتی کا مطلب ہے اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان واسطہ, جو اللہ کا حکام تحقیق کر کے لوگوں تک بتاتا ہے. حکیم الامہ کی تواضع مشہور تھی کہ وہ اپنے آپ کو مفتی نہیں کہتے تھے, حالانکہ اس وقت بہت بڑے مفتی تھے. اب پھنس گئے وہ کہ اگر میں کہتا ہوں میں مفتی ہوں تو وہ اس کا دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہو رہا کہ میں کہاں, مجھے کہاں اللہ تعالیٰ نے اتنی صلاحیت. اور اگر کہتے ہیں کہ میں مفتی نہیں ہوں تو عدالت کہ پھر آئے کیوں ہوئی یہاں پہ, وہ کیس کا مسئلہ خراب ہو جائے گا. تو حکیم الامہ نے فرمایا بھائی مسلمان مجھے مفتی سمجھتے ہیں. آئی بات سمجھ, یہ جتنے مسلمان ہیں جو آئے ہیں ان کی نظر میں کیا ہوں, مفتی ہوں. لہذا ان کے خلاف میرا فتویٰ حجت ہے یا ان کے حق میں میرا فتویٰ حجت ہے, کیونکہ حقیقت میں ہوں یا نہیں ہوں یہ لوگ بہرحال مانتے ہیں. تو وہ جج بڑا حیران ہوا. تو لیکن اگر کوئی کہہ بھی دینا میں مفتی ہوں تو اب یہ نہیں کہ اس پہ فتویٰ لگا دو کہ متکبر ہے. بعض بزرگوں پہ تواضع کا غلبہ ہوتا ہے, تو اس میں ہر ایک کو اسی پر نہیں وہ کیا جاتا. بعض میں اتنا ٹائم نہیں ہوتا اتنی تواضع کا, ٹھیک ہے نا, اتنا ٹائم نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں آگے بہت ساری. اب مجھ سے لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں آپ مفتی ہیں, اب میں اگر کہوں میں نہیں ہوں پھر کہیں گے پھر مسئلے کیوں بتاتے ہیں لوگوں کو, لوگوں میں اتنا جب مشہور کیا ہوا تو اعلان کریں یہ جھوٹ پلوت ہے سارا غلط ہے. اب کہو ہیں تو پھر ایک ہاں ہے چلو آگے پوچھ. دل میں یہ نیت کر لیتا ہوں اللہ ہے یا نہیں ہے تو ہی جانتا ہے. اندھوں میں کانا راجا کی نیت کر لیتے ہیں, بھائی چلو جاہلوں میں ہم سے بھی بڑے بڑے جاہل موجود ہیں تو ان کے لحاظ سے ہم کم درجے کے جاہل ہیں, تو وہ اس لیے کہ ٹائم نہیں ہے. صحیح ہے. تو کیا بات چل رہی تھی, کہاں سے کہاں چلی گئی. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا تو حضرت موسیٰ نے کیا کہہ دیا, سب سے بڑا عالم کون ہے, میں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے موسیٰ تجھ سے بھی بڑے لوگ ہیں بعض, اگرچہ علم میں نہیں لیکن بعض علوم میں نے ان کو ایسے دیے ہیں جو تجھے نہیں دیے. پھر وہ خضر علیہ السلام کے پاس بھیجا, مشہور واقعہ ہے, تاکہ حضرت موسیٰ آئندہ یہ نہ کہے کہ سب سے بڑا میں ہوں, حالانکہ سب سے بڑے عالم تھے. تو جب ان کو تواضع کا حکم ہے, تواضع کا پھر وہی مطلب بتا دوں, نعمت کا انکار کرنا نہیں, بلکہ اس نعمت کو اللہ کی دین سمجھنا, اللہ کی دین سمجھنا, یہ ہے تواضع. اگر نعمت ہی کا انکار کر دے گا تو ناشکری ہو جائے گی, اور انکار نہیں کرے گا لیکن اترانا شروع کر دے گا, تکبر کرنا شروع کر دے گا, غریبوں کو حقیر سمجھنا شروع کر دے گا تو یہ بھی تکبر ہو جائے گا. تو اپنی صلاحیتوں کا انسان کو اعتراف کرنا چاہیے. خاص طور پہ جو طلبہ ہیں, جو پڑھنے والے طالب علم ہیں, ان میں نے دیکھا ہے کہ بعض میں بڑی صلاحیت ہوتی ہے مگر وہ بیچاروں کے دماغ میں کوئی یہ ٹھونس کے چلا جاتا ہے کہ تو نہیں پڑھ سکتا. اس کا بڑا نقصان ہوتا ہے. حالانکہ وہ ترقی کر کے بڑے عالم بن سکتے تھے, بہت بڑے انجینئر بن سکتے تھے, بہت بڑے سائنسدان بن سکتے تھے, ڈاکٹر بن سکتے تھے, وہ بیچارے نہیں بن پاتے. تو یہ بھی استاذ کا کمال ہوتا ہے کہ وہ طالب علم میں اگر کوئی صلاحیت ہے تو اس صلاحیت کو ابھارنے کی کوشش کرے. یہ بھی استاذ کا کمال ہوتا ہے. اور والدین کا بھی یہ کمال ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں میں دیکھیں کہ صلاحیت, اس صلاحیت کو اجاگر کرنے کی کوشش کریں, اس کو ہائی لائٹ کریں کہ بیٹا تمہارے اندر اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے, میں دیکھ رہا ہوں, مجھے آ رہا ہے, صحیح ہے نا, تو دیکھو اس کا فائدہ اٹھانا. اس سے بچے کو تھوڑی حوصلہ افزائی بھی ہوتی ہے اور وہ, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتاؤ کہ اترانا نہ شروع کر دینا, ٹھیک ہے نا. اللہ کی نعمت ہے, اللہ کی دین ہے, یہ ہے حساب کتاب. تو بات کہاں سے چل رہی تھی بھائی, کیا ہو رہا تھا, یہ اتنی لمبی بات کہاں آ گئی, میں کہاں سے لے کے چلا تھا. 3 چیزیں, عزت, ہاں وہ بینک سے بات شروع ہوئی تھی کہ اب وہ کیا کہتے ہیں کہ بینک کی جاب چھوڑ کے اگر ہم ریڑھی لگائیں گے تو اس سے ہماری عزت کا جنازہ نکل جائے گا, اور عزت کی حفاظت شریعت میں
فرض ہے. تو اب میں جو اصل پوائنٹ کی بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ عزت کی حفاظت شریعت میں یقیناً فرض ہے، مگر وہ عزت جو واقعتاً عزت بھی ہو. بعض دفعہ ایک کام عزت والا ہوتا ہے مگر لوگ اس کو ذلت والا کام سمجھتے ہیں، تو عقل مند آدمی پھر ایسے موقع پر لوگوں کی پرواہ نہیں کرتا، بلکہ وہ حقیقی عزت کی تلاش میں ہوتا ہے. حقیقی عزت کیا ہے کہ دیکھو اللہ کو ناراض نہیں کیا، اپنے مولا کو ریڑھی لگانے پر آ گیا، لوگوں کی ذلت کی پرواہ نہیں کی، اور اللہ کی نظر میں عزت حاصل کرنے کی اس نے کوشش کی ہے. کیونکہ بادشاہ کے ہوتے ہوئے بھنگی چماروں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ حماقت اور بیوقوفی ہے. ایک علاقے کا ناظم بیٹھا ہوا ہے اور ایک ہے بھنگی چمار وہیں گوں صاف کر رہا ہے، گٹر صاف کر رہا ہے. بھنگی چمار آپ سے کوئی کام کہتا ہے اور کہتا ہے یہ کام کر لو ورنہ میری نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے، اور ادھر علاقے کا ناظم بیٹھا ہے کہتا ہے یہ کام نہیں کرو، اگر کر لیا تو نظر میں ذلیل ہو جاؤ گے. اب آپ کس کی نظر میں عزت کی حاصل کرنے کی کوشش کرو گے؟ عام حالات میں تو آپ کوشش کرو گے بادشاہ کی نظر میں بھی عزت رہے اور بھنگی کی نظر میں بھی، کیونکہ عزت تو عزت ہوتی ہے، بھنگی بھی عزت کر لے تو کیا جا رہا ہے اس میں عام حالات میں. لیکن جہاں دو قسم کی عزتوں کا ٹکراؤ ہوگا، پولیس بلانی پڑے گی بھائی سمجھانے کے لیے، ایسے نہیں آئے گا سمجھا. کوشش یہ کریں کہ بھنگی بھی آپ کی عزت کرے، بادشاہ بھی آپ کی عزت کرے، بیوی بھی عزت کرے، بچے بھی عزت کریں، دوست بھی عزت کریں. عزت پیاری چیز ہے، اللہ کی نعمت ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو برباد نہیں کرنا. لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ایک سے عزت کروائیں تو دوسرا ذلیل کرنا شروع کر دیتا ہے. بیوی کو زیادہ عزت دیں گے، ماں تانے دینا شروع کر دے گی، جورو کا غلام کہتے ہیں نا، عورت کا غلام. ماں کو زیادہ عزت دیں گے، بیوی کہے گی ظالم. صحیح ہے نا، اس قسم کی باتیں شروع کر دے گی. تو وہاں انسان پریشان ہوتا ہے، بھائی ذلت عزت تو دونوں جگہ جا رہی ہے. ٹھیک ہے، شادی کے بعد عزت کے علاوہ دنیا کی ہر چیز ملتی ہے انسان. یہ بتا دوں آپ، شادی کے بعد عزت کی باتیں نہ کیا کرو، میں گھر آتا ہوں میری بیوی نے مجھے یہ کہہ دیا. یہ سب عہدے آپ اگر مینیجر ہیں تو اپنی کمپنی میں، اپنے گھر میں نہیں ہے. سمجھ رہے ہو بات کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر تھے مگر اپنے گھر میں کیسے رہتے تھے؟ شوہر بن کے رہتے تھے. ٹھیک ہے، شوہر کا احترام ہوتا ہے، بالکل غلام بن کے رہنا غلط ہے، مگر یہ بعض لوگوں کو وہ ہو جاتا ہے حیضہ. وہ چاہتے ہیں جیسے ہم باہر آرڈر چلاتے ہیں نا. ایک ہمارے رشتے دار تھے، وہ نیوی کے بہت بڑے کمانڈر تھے. اب ساری زندگی ان کی آفس میں گزری اور آرڈر دیتے ہوئے گزری نا سپاہیوں کو، یہ کر لو وہ کر لو. فوج میں تو ایسا نو کا تو آپشن ہی نہیں ہے. اب جب ریٹائر ہو کر گھر آ کے بیٹھے تو بچوں اور بیوی پر بالکل اسی طرح سے چائے ٹڑنگ بٹن دباؤ چائے آئے. بچہ کوئی گٹکا کھا رہا ہے، بچے تو پھر آج کل کے بچے وہ کہیں بیلنس اس کو زیادہ ڈال کے وہ لگا ہوا ہے اپنی فرینڈ کے ساتھ. ابا گھنٹے میں جا رہے ہیں، آدھے گھنٹے لیٹ ہو، ابا نے ایسے جیسے وہ مارشاء اللہ لگا دیا ہو گھر میں کہ بھئی یہ حکومت نہیں چل سکتی. فوجی کو فوراً کیا خیال آتا ہے؟ سب کو ہٹاؤ، مارشاء اللہ لگا دو. تو ہم اب ان پر ترس کھاتے تھے، وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ہمیں ترس یہ آتا تھا کہ ان کو اب وہی پروٹوکول چاہیے جو انہوں نے فوج میں دیکھا ہے، مگر نہ بیوی وہ پروٹوکول دینے کے لیے تیار ہے، نہ بچے، نہ بہویں، نہ پوتے نواسے. تو پھر ہم انہی کو سمجھاتے تھے، حضرت اس کو گھر سمجھیں. کیا سمجھیں؟ گھر. یہ نہیں کہ ادھر بولا ادھر فوراً حاضر. یہ فوج میں ہوتا ہے، اور یہ گھر ہے، یہ آرمی نہیں ہے، یہ نیوی نہیں ہے. یہاں گھریلو ماحول پیدا کریں. اس سے بچے پھر باغی ہو رہے تھے بچے ان کے. ابا ہر وقت جو ہے نا وہ تو بچوں کو تو ہم یہی کہتے ہیں کہ بھائی ابا کا خیال کرو. بچوں کو تو باپ کا باغی نہیں بنانا چاہیے، ان کو تو یہ سمجھانا چاہیے جیسی انہوں نے زندگی گزاری ان کو اس سے زیادہ سہولت دو. لیکن یہ کہ بچے آج کل سمجھتے کہاں ہیں. تو کیا کہہ رہا تھا بھائی میں، کہاں سے کہاں بات چلی جاتی ہے یار. وہ بینک کی کمائی کی بات کر رہا تھا. اب وہ کیا ہوا، ہاں بھنگی اور اس کی بادشاہ کی مثال دے رہا تھا کہ کوشش کریں بھنگی کی نظر میں بھی عزت ہو، بادشاہ کی نظر میں بھی عزت ہو. لیکن ایک ایسی آزمائش میں آپ پھنس گئے کہ اگر بادشاہ کی نظر میں معزز بننے کی کوشش کرتے ہیں تو چمار اور بھنگی کی نظر میں کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل. اور اگر چمار اور بھنگی کی نظر میں عزت کی کوشش ہو رہی ہے تو بادشاہ کی نظر میں کیا ہو جائیں گے؟ ذلیل. اب عقل کیا کہتی ہے کہ کس کی پرواہ کرے انسان، بھنگی کی پرواہ کرے یا بادشاہ کی؟ یقیناً بادشاہ. چمار بھنگی لوگوں کی پرواہ کی ضرورت نہیں. ہارون رشید خلیفہ ایک دفعہ کہیں سفر کر رہا تھا، سول ڈریس میں، شاہی لباس میں نہیں تھا. تو ایک دو تین بھنگی جو تھے نا، چمار گٹر صاف کرنے والے، وہ باتیں کر رہے تھے بادشاہ کے خلاف. باتیں کر رہے تھے، ان کو پتہ نہیں تھا بادشاہ سلامت کھڑے ہوئے یہاں پہ. تو بھنگی چمار کہہ رہے تھے یہ ہارون رشید نے جب سے اپنے بھائی کے خلاف بغاوت کی نا، میری نظر میں تو بندہ ہی گر گیا ہے، بالکل میری نظر میں تو اب اس کی کوئی اوقات ہی نہیں رہی ہے. بادشاہ کو ہنسی آ گئی. بادشاہ نے مذاق میں کہا بھائی کوئی ہے جو اس بھنگی کی نظر میں مجھے عزت دلا دے؟ ہے؟
بھنگی بات کرنے اپنی اوقات سے بڑھ کرنا. بھائی تیری اوقات کیا ہے کہ بادشاہ کی نظر, بادشاہ تیری نظروں سے گر گیا, تیری نظروں سے گر کے کیا ہوگا, کیا تیری نظر کی اتنی ویلیو تھوڑی ہے, تو خود چمار ہے, لوگوں کے گھوں صاف کرتا ہے تو بادشاہ کو کیا آ گئی, ہنسی. لیکن یہی بات اگر کوئی شہزادہ کرتا ہے بھائی, بادشاہ اس کا سر قلم کر دیتا, کیونکہ بادشاہ شہزادے اور وزیر کی بات کو اہمیت دے گا. یا کوئی قوم کا سردار یہ بات کرتا کہ بادشاہ میری نظروں سے گر گیا ہے, تو پہلے تو بادشاہ کوشش کرتا اپنے آپ کو اس کی نظروں میں اونچا کرے, کچھ بھی کوشش. بھنگی کی بات پہ بادشاہ کیا کر رہا ہے, مسکرا رہا ہے, تیری نظر سے گرنے سے مجھے کیا ہوتا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں یہ جتنی مخلوق ہے, یہ بھنگی اور چمار سے بھی زیادہ, میں ویسے گوں کا کنستر نہیں قرار دے رہا آپ کو, لیکن اللہ کے مقابلے میں بھنگی اور چمار سے بھی زیادہ کم مخلوق ہے بھائی. یہ مخلوق کل یہ مر جائیں گے, ان کے لاشوں میں کیڑے پڑے ہوئے ہوں گے, 100 ہزار لاکھوں کیڑے کھا رہے ہوں گے, پیٹ پھول جائے گا, ناک پھول کے پھٹ جائے گی, زبان لٹک کے باہر آ جائے گی. تھوڑے دن مردے کو دیکھو, کتنے بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں, کتنے بڑے بڑے مالدار لوگ ہوتے ہیں, مرنے کے 2-3 دن کے بعد دیکھو حال کیا ہوتا ہے ان کا. آنکھیں ابل ابل کے نکل رہی ہوتی ہیں, کان سڑ رہے ہوتے ہیں, کیڑے کہاں کہاں سے جسم میں گھس رہے ہوتے ہیں. ہر وقت پیٹ میں گندگی لے کے گھومنے والا انسان, ابتدا بھی گندگی سے, منی کے غلیظ ناپاک ترین قطرے سے بنایا, اور بننے کے بعد ہر وقت پیٹ میں گوبر لے کے گھومتا ہے, اور زندہ ہونے کے بعد یعنی پیدا ہونے کے بعد ہر وقت پیٹ میں گوبر لے کے گھومتا ہے, اور مرنے کے بعد 2-3 دن کے اندر اتنی گندی حالت ہو جاتی ہے کہ کوئی رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. بدبو, مردے کی ایسی گندی بدبو ہوتی ہے کہ ناقابل برداشت. یہ اس کی نظر میں عزت کی کوشش کر رہا ہے, اور جو رب ہے ہمیشہ سے ہے, ہمیشہ رہے گا, پوری کائنات کا بادشاہ, حرام کھا کھا کے اس کی نظر میں عزت کی اس کو فکر نہیں ہے. تبھی تو اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ, اصل عزت تو سب سے پہلے اللہ کی, اللہ کے رسول کی, اور اللہ اس کے رسول کے ماننے والوں کی ہے. تو میں وہ ڈرائیور کی مثال دے رہا تھا, اس نے شو روم چھوڑ دیا اور بچوں کی گاڑی چلا رہا ہے, لوگوں کی تانے بھی سنتا ہے, لیکن مسکراتا ہے, برداشت کرتا ہے کہ بھئی یہ کس کے لیے, اللہ کے لیے. کہہ رہے لوگوں کے لیے نہیں ہے. تبھی اللہ نے اس کو خودداری عطا فرمائی ہے. خودداری, خودداری سمجھتے ہیں, کہتا ہے کسی کی بھیک نہیں کھاتا, اپنا کھاتا ہوں, الحمدللہ حلال کماتا ہوں. تو یہ ہوتا ہے, لیکن لوگ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. لوگ کہتے ہیں کہ بھئی عزت, تو پھر ٹھیک ہے کما لو تھوڑے. فرعون سے زیادہ عزت نہیں کما سکتے, اور قارون سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے. فرعون سے زیادہ اتنی بڑی حکومت, آج کل کی جو حکومتیں ہوتی ہیں نا, پرانے بادشاہ اگر آج کل کے حکمرانوں کو دیکھیں تو ان کی حکمرانی پہ ہنسیں گے. وہ تمہارے پاس ہے کیا, تم کوئی قانون پاس کرتے ہو تو اپوزیشن سے ڈرتے ہو, احتجاج ہوتا ہے, ہڑتالیں ہوتی ہیں, تم تو کچھ کرنے سے پہلے 100 دفعہ تمہیں 100 لوگوں سے پرمیشن لینی پڑتی ہے. پہلے جب بادشاہ کے دماغ میں کوئی کھوپڑی گھومتی تھی نا اس کی, بس عوام ڈرتی رہتی تھی بادشاہ کی سلامت کی کہیں کھوپڑی نہ گھوم جائے. کچھ بھی آرڈر دے دیا نافذ. فرعون نے بنی اسرائیل کے ہزاروں بچوں کو ماں کی گود سے چھین کے قتل کر دیا. فرعون کے خلاف کوئی دھرنا نہیں دے سکا. ہمارے ہاں تو کبھی پی ٹی آئی کا دھرنا ہو رہا ہے, کبھی جناب طاہر القادری صاحب کے کنٹینر مارکیٹ میں آ رہے ہیں, صحیح ہے نا, کنٹینروں کی مصنوعات اس کی پبلسٹی ہو رہی ہے. تو ہمارے ہاں تو دھرنے ہو رہے ہیں. اس وقت نہیں تھا, ظلم برداشت کر رہے تھے, ان کو پتا تھا کچھ کر نہیں سکتے. اتنی بڑی بادشاہ وہ فرعون ذی الاوتاد, جس کی سلطنت کے کھوٹے زمین میں گڑ گئے ہوں, قلعے گڑ گئے ہوں, اکھاڑ نہ سکتا ہو کوئی, کیا بنا بھائی اس کا. اور قارون, اتنی دولت, ان مفاتیحہ لتنوء بالعصبۃ اولی القوہ, جس کے خزانے کی چابیاں لوگ لے کے چلا کرتے تھے, سواریوں پہ چابیاں ڈالی جاتی تھی. خزانے کتنے ہوں گے, تو اس سے زیادہ دولت نہیں کما سکتے, اور فرعون سے زیادہ عزت نہیں. فرعون کا انجام کیا ہوا, قارون کا انجام کیا ہوا. اگر فرعون سمندر میں غرق نہ بھی ہوتا, قارون زمین میں نہ بھی دھستا, تو بھی بالآخر مرا کے ختم تو ایسے ہی ہوتا, تبھی موت ہی مر گیا ہوتا, کیڑے تو پڑ جانے تھے اس کی لاش میں, ختم ہو جانا تھا. تو جس آدمی کے دماغ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے, وہ حلال میں عزت تلاش کرتا ہے اور حرام کی عزت پہ لات مار دیتا ہے, کہتا ہے پرواہ نہیں ہے لوگوں کی. پھر اللہ اس کو سکون بھی عطا فرماتے ہیں, اور کمال کی بات ہے اس کی عزت بھی بحال کر دیتے ہیں لوگوں کے دلوں میں. لوگوں کو خوددار آدمی سے محبت ہوتی ہے, لوگوں کو دولت مند سے جو محبت ہوتی ہے نا, صرف اوپر کی ہوتی ہے. جس دولت مند کے بارے میں پتہ چل جائے کہ یہ کنجوس ہے, لوگوں کو اس سے محبت کے بجائے نفرت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, نفرت کرتے ہیں. ورنہ ہمارے سابق صدر محترم سب ان کے عاشق ہوتے, جو سابق گزر چکے ہیں. کوئی ہے ان سے عشق محبت کرنے والا ہے بھائی؟ اگر وہ کہیں نکاح کا پیغام بھیجیں, کوئی قبول کرے گا؟ بولے گا ایک آگے میں جاتا نہیں, کوئی کیس ویس نہ بن جائے میرے اوپر بھائی, کوئی بھروسہ نہیں ہے بھائی. عزت پیاری ہے یا نہیں, بھی بتایا تھا میں نے تھوڑی دیر پہلے, تو اس لیے میں آگے نہیں جا رہا.
وہ کہتے ہیں کہ جب نعرہ لگتا ہے نا بی بی زندہ ہے تو وہ ڈر جاتا ہے کہ یار کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم کہیں صحیح جگہ پڑا تھا. کہتے ہیں نا زندہ ہے بی بی زندہ ہے, تو اس نعرے سے سب خوش ہوتے ہیں کہ بھائی شہید جو ہے نا وہ مردہ نہیں ہوتا, تو کہتے ہیں بھائی زندہ ہے, بھائی زندہ ہے. لیکن ڈر کس کو لگتا ہے؟ ایک ہی شخصیت ہے جو ڈرتی ہے کہ یار یہ رپورٹ غلط تھی. ایسا تو نہیں کہ واپس آ جائے. تو عزت, اصل عزت کون سی ہے؟ جو اللہ کی نظر میں ہو. ہاں اللہ کی نظر میں عزت نہیں جا رہی, پھر انسان کی خواہش ہے بھائی لوگ بھی عزت کریں. مگر ایک بات, حب جاہ اسے کہتے ہیں کہ لوگوں کی نظر میں عزت حاصل کرنے کے لیے غیر اخلاقی طریقہ اختیار کرنا, یہ پھر غلط. اس میں اللہ پر اعتماد اور توکل کرنا چاہیے, جو جائز اسباب ہے وہ اختیار کرے. یہ اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ کسی کی نظر میں, افسر کی نظر میں بڑا بننے کے لیے دوسرے کو گرانا شروع کر دیتے ہیں, مکھن لگانا, اس کی چاپلوسی اور مکھن بازی شروع کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے کہ کسی کے ایسے گھٹیا غلام بن کے رہو, ٹھیک ہے نا. گھٹیا غلام ماں باپ کے بنو جس کو بننے کا اللہ نے تمہیں حکم دیا, ان کے سامنے ان کے تو غلام بنتے نہیں ہیں, اور دفتروں میں اپنے افسر حضرات کے ہر وقت ان کے چاپلوسی, ان کے منہ پہ ان کی ناجائز تعریفیں کرتے ہیں. سر آپ کی کیا بات, پیٹھ پیچھے گالیاں دیتے ہیں اور خوش بھی ہوتے ہیں کہ میں دیکھا کیسا بیوقوف بنا کے آ رہا ہوں میں. ایسا ہوتا ہے دفتروں میں کہ وہ جو ہے نا اس کے سامنے اس کی تعریفیں کر کے سر آپ جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں, اور بعد میں کہتے ہیں کیسا بیوقوف بنا رہی ہے, مسکرا رہا ہے, ٹھیک ہے نا. صرف یہ کیا ہے کہ اس کی نظر میں اپنی عزت کے لیے. یہ پھر گھٹیا طریقہ ہے. اس میں بھی جیسے مال کمانے میں اعتدال سے محنت اور توکل اللہ پہ, کہ بھائی جتنی میرے ذمہ تھی وہ میں نے کر لی, اب مال دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے. تو ایسے ہی عزت کے حصول کے لیے جو جائز ذرائع ہے وہ اختیار کر لیے, باقی بھائی عزت دینا کس کا کام ہے؟ اللہ کا. اب میں ناجائز طریقہ بھی استعمال نہیں کروں گا اور غیر اخلاقی طریقہ بھی. غیر اخلاقی میں یہ ہے کہ آپ ہر وقت بڑے کے سامنے اپنی خوبیوں کو سامنے لا کے رکھتے رہو تاکہ بڑے سے شاباش, اپنی ہر وقت اپنی خوبیوں کو, یہ بھی غیر اخلاقی طریقہ ہے. بعض لوگوں کو عادت ہوتی ہے, ایک صاحب نے ایک دفعہ کسی کو چندہ دے دیا 35,000 روپے کسی مدرسے میں کسی محتمم صاحب کو. وہ محتمم صاحب مجھے بتا رہے ہیں کہ میں جب بھی ان صاحب کے پاس جاتا ہوں مجھے کہتے ہیں وہ یاد ہے نا میں نے آپ کو 35,000 روپے دیے تھے. کہہ رہا میں نے دل چاہا کہ میں ان کو بولوں یہ واپس لے لو بھائی. وہ بار بار ان کو یہ ڈر ہے کہ ایسا نہ ہو کہ محتمم صاحب کہیں بھول نہ جائیں اور میں چندہ دینے سے جو میری ان کی نظر میں عزت بنی تھی وہ کہیں کم نہ ہوتی, تو بار بار یاد دلا رہے ہیں. یہ پھر غیر اخلاقی طریقہ ہوتا ہے. تو میں جلدی سے اس آیت کی طرف دوبارہ آتا ہوں کہ شراب اسلام میں حرام ہوئی ہے تدریجن. صحیح ہے نا, یہ موضوع کہاں سے شروع ہوا؟ تدریجن. تو اس سے بعض لوگ یہ استدلال کرتے ہیں کہ بھائی آپ حرام اگر کما رہے ہیں تو ایک دم سے نہ چھوڑو, اور اس آیت سے استدلال کرتے ہیں. تو یہ استدلال غلط ہے. اسلام اب مکمل ہو چکا, اصل حکم یہی ہے کہ ایک دم سے چھوڑ دیں. البتہ بعض دفعہ ڈر یہ ہوتا ہے کہ چھوڑ دیا تو کہیں کلمے سے نہ چلا جائے, کفر میں مبتلا نہ ہو جائے. ایسی صورت میں بعض علماء کہتے ہیں بھائی بڑے جہنم سے بچنے کے لیے چھوٹی جہنم برداشت کر لے, صحیح ہے نا, اور اللہ سے توبہ استغفار کرتا رہے لیکن چھوڑنے کی کوشش میں لگا رہے. اس کا پورا خلاصہ نکلا. اس آیت میں کچھ فقہی احکام بھی ثابت ہوتے ہیں کہ نشہ جو ہے نا, نشہ, بلکہ یہ فقہی احکام اگلے ہفتے بیان کروں گا, اور مجھے یاد دلائیں کہ اگلے ہفتے پھر میں نے یہ فقہی احکام ہی سے بات شروع کرنی ہے, ورنہ پھر یہ آیت 4 ہفتے اور مزید چلتی رہے گی. آگے بھی جانا ہے, سورت بھی ختم کرنی ہے. تو اس آیت سے ہمارے فقہائے حنفیہ نے کچھ فقہی مسائل کا استنباط کیا. وہ بڑا زبردست دلچسپ استدلال ہے, وہ انشاءاللہ میں آپ کو اگلے درس میں بتاؤں گا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی, عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ سوالات کی پرچیاں ہیں. میں تقریباً 1 سال سے مجھے تقریباً سے گھٹنے میں درد ہے. کیا میں فرض نماز, سنتیں, وتر وغیرہ بیٹھ کے پڑھ سکتا ہوں؟ صرف نماز پڑھتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے, چلنے پھرنے میں نہیں. کوشش کریں قیام مختصر کر دیں, سورہ فاتحہ پڑھیں اور چھوٹی سی سورت پڑھ کے رکوع میں چلے جائیں. انا اعطیناک پڑھ کے رکوع کر لیا کریں تاکہ قیام جو ہے وہ ہو سکے. اگر یہ بھی مشکل ہو رہا ہے پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں, اور نوافل بہرحال بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں. سنت مؤکدہ میں بھی 2 قول ہیں. بہتر تو یہی ہے کہ وہ بہرحال کھڑے ہو کر پڑھیں, لیکن بیٹھ کے پڑھیں گے تو بھی ادا ہو جائے گی. لیکن فرض نماز کے لیے جو میں نے طریقہ بتایا کہ وہ انتہائی مختصر سورت پڑھ کے رکوع کر لیں. اگر یہ بھی ممکن نہیں ہے پھر بیٹھ کے پڑھیں, لیکن کرسیوں پہ بیٹھنا یہ خلاف سنت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار تھے بیٹھے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی آپ نے. اگر آپ کے گھٹنے میں تکلیف ہے, پاؤں موڑنا آپ کے لیے مشکل ہے, تو پاؤں سیدھے کر لیں, قبلے کی طرف کر لیں. ایسی صورت میں قبلے کی طرف پاؤں کرنے میں کوئی گناہ نہیں. پاؤں قبلے کی طرف, دونوں پاؤں بے شک قبلے کی طرف پھیلا لیں اور اس طرح. لیکن اگر بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں ٹیک لگائے بغیر نہیں بیٹھ سکتے, تو بھائی کوئی ایسی کرسی لے لیں جو زمین پہ رکھی ہو اور پیچھے اس کے ٹیک بھی ہو. ایسی کرسیاں آ رہی ہیں آج کل بغیر پائے کے. یہ جو کرسیوں کا رواج آج کل, اگر کوئی اور عذر ہے یہ بھی نہیں ہو سکتا, پھر مجبوری میں کرسی میں بھی بیٹھ سکتا ہے. لیکن حتی الامکان مسجدوں میں کرسیوں سے اجتناب کرنا چاہیے. اس کے کئی سارے نقصانات ہیں, وہ نقصانات میں مختلف مجالس میں بیان کرتا رہتا ہوں. نمبر 1 جلدی مختصر. پہلا نقصان کہ مسجدوں کی مشابہت چرچ سے ہونے لگی ہے.
عیسائیوں کے چرچ میں ڈیسک اور رکھے ہوتے ہیں نا، تو ہماری مسجدوں میں بھی. دوسرا نقصان، صف بننے میں مشکل ہوتی ہے، صفیں ٹیڑھی میڑھی ہو جاتی ہیں. تیسرا نقصان، جب آپ زمین پہ بیٹھ کے سجدہ کرتے ہیں تو اس میں آپ کا سجدہ سنت کے مطابق زیادہ ہوتا ہے. کرسی پہ بیٹھ کے جب آپ سجدہ کریں گے تو وہ سنت سے دور ہوگا. ٹھیک ہے نا. چوتھا نقصان، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم زمین پہ بیٹھ کے جب نماز پڑھتے ہیں تو بھی اشاروں سے ہی سجدہ کرتے ہیں، تو بہتر ہے نہیں کرسی پہ بیٹھ کے پڑھ لیں. تو یاد رکھو، اگر اشارے سے بھی سجدہ کرتے ہیں تو بھی زمین پہ بیٹھ کے جب آپ اشارہ کریں گے تو آپ کا سر زمین کے بالکل قریب پہنچ جائے گا، یعنی جبکہ کرسی پہ بیٹھ کے کریں گے تو آپ کا سر زمین سے دور ہوگا. تو پتہ چلا کہ زمین پہ بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کرنا وہ اس میں تواضع زیادہ ہے بنی بیٹھ کے اشارے سے سجدہ کرنا. یہ 4 باتیں ہو گئی. 5ویں بات، کرسیوں کا نقصان یہ ہو، اس سے مسجد کی بے ادبی بھی ہے. ہوتا یہ ہے کہ جہاں مسجدوں میں کرسیاں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، لوگ پھر ان کو سائڈ پہ لگا کے نہیں رکھتے ہیں، جو جہاں چائے چھوڑ کے چلا گیا. جب کوئی نیا آدمی مسجد میں آتا ہے ایک کرسی وہاں پڑی ہوئی ہے، ایک کرسی وہاں پڑی ہوئی ہے، ایک ادھر پڑی ہوئی ہے، ایک ادھر پڑی ہوئی ہے. یہ بے ادبی کی بات ہے یا نہیں ہے؟ مسجد ہے بھائی، اللہ کا گھر ہے. اب ہماری قوم میں اتنی سینس نہیں ہے کہ ہر آدمی کرسی اٹھا کے ایک جگہ ترتیب سے لے جا کے رکھ دے. اتنی ترتیب ہوتی، اتنے نیک ہوتے تو ترقی نہ کر لیتے ہم لوگ. سلیقہ ہی تو نہیں ہے ہم لوگوں میں. اور چھٹا نقصان کیا ہے کہ ان کرسیوں پہ جو بنائی گئی ہیں معذوروں کے لیے، لیکن ان کو صحت مند لوگ بھی استعمال کرنے لگے ہیں. مسجد میں آئیں گے، کوئی بات کرنی ہے تو کرسی پہ بیٹھ جائیں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، ایسا لگتا ہے کہ کسی ہوٹل میں بیٹھا ہوا ہے. نہیں آ رہی بات؟ میں اب یہ پیش گوئی کرتا ہوں کہ اگر یہ رواج اسی طرح جڑ پکڑتا چلا گیا تو تھوڑے دنوں میں کیا ہوگا کہ لوگ گپ شپ کے لیے مسجد میں آ کے کرسی پہ بیٹھیں گے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے. آج ایک آدمی بیٹھ رہا ہے، دوسرا کہے گا لا بھی تو بھی کرسی لے آ، وہ بھی لے آئے گا. پھر پوری گیدرنگ شروع ہو جائے گی نمازی بھائیوں کی. اس کے بعد پھر کہیں گے جب اتنی کرسیاں آ گئیں اور سب گول دائرے میں بیٹھے ہیں تو ایک میز بھی درمیان میں ہو جائے. آہستہ آہستہ پھر میز کا رواج بھی، بولو بھائی، کہ کچھ رکھنے کے لیے بعض دفعہ کھانا پڑتا ہے. پھر تھوڑے دنوں میں چائے آ جائے گی. پھر مسجد اور چائے کے ہوٹل میں کوئی فرق نہیں لگے گا. لوگ بیٹھے ہوں گے مسجدوں میں، نمازی بھائی کی بات کر رہا ہوں، باہر سے کوئی نہیں آئے گا. وہی لوگ جو نماز پڑھتے ہیں وہی مسجدوں میں بیٹھے ہوں گے کرسیوں پہ، چائے چل رہی ہوگی. چائے جب ہوگی تو گٹکا اور چائے میں کوئی زیادہ فاصلہ ہے نہیں. چائے کا اگلا قدم گٹکے پہ جاتا ہے اور گٹکے کے بعد پھر حقہ ہے، حقے کے بعد چرس، پھر ہیروئن. خیر اتنا آگے نہیں جائے گی امت انشاءاللہ، لیکن چائے تک کی رپورٹ درست معلوم ہوتی ہے. ابھی آپ کو عجیب لگ رہا ہے، لیکن یہ ہمارے بزرگ اگر اتنی کرسیاں دیکھتے تو ان کو بھی عجیب لگتا. سمجھ رہے ہو بات کو؟ تو آئندہ یہ چائے، اور یہ میں نے رمضان میں تو دیکھ لیا ہے. رمضان میں نے دیکھا کہ ایک معتکفین حضرات کرسیوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور چائے چل رہی ہے، ایسے گپ شپ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے، اور درمیان میں میز رکھی ہوئی اور چائے چل رہی ہے، بالکل ایسا جیسے ہی کوئی ہوٹل ہو. تو باہر سے جو گھومنے والا آدمی اس کو بھی خیال آتا ہے یار اچھا گپ شپ کا ماحول ہے، چلو بیٹھ کے ہم بھی تھوڑا سا سٹا وٹا لگا لیں ان کے ساتھ. تو یہ تھوڑا سا حساب کتاب جو ہے نا بے ادبی کی طرف جا رہا ہے. اس لیے یہیں سے بریک لگا لو. شدید مجبوری ہے، بعض بزرگ بیچارے بوڑھے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ زمین پہ بیٹھ جائیں تو پھر ان سے اٹھا نہیں جاتا، تو وہ ایک مجبوری ہے. ایسی صورت میں ٹھیک ہے کرسی پہ بیٹھ جائیں. حتی الامکان کوشش یہ کرنی چاہیے اگر کوئی عذر ہے تو زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھیں. یہ سنت بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ بیٹھ کے نماز پڑھی ہے. ایک ہی امام کی تقلید کیوں؟ آپ نے وضاحت میں فرمایا کر دوں گا. یہ میرے دوست کا سوال ہے، غیر مقلد نہیں ہے لیکن وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کا فالوور ہے. مختصر سمجھانے کے لیے، ایک امام کی تقلید اس لیے کی جاتی ہے فساد سے بچنے کے لیے، کیونکہ اگر ہم اس کو اجازت دیں گے کہ حنفی مذہب بھی صحیح ہے، شافعی مذہب بھی صحیح ہے، جس کو چاہے فالو کرو، جب تو وہ کیسے فیصلہ کرے گا؟ صحیح ہے نا. اس کا خون نکلا، وضو ٹوٹ گیا، حنفی مذہب کے مطابق، امام حنیفہ کی رائے کے مطابق وضو ٹوٹ گیا. وہ کہے گا چونکہ امام شافعی کے مطابق نہیں ٹوٹا لہذا میں وضو نہیں دہرا رہا. امام شافعی کے ہاں خون نکل کے بہنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تھوڑی دیر میں کوئی بچی آئی، اس نے اس کو پیار کیا، امام شافعی کہتے ہیں بچی لڑکی ہو اس کو پیار کرنے سے یا ہاتھ لگانے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. اب یہ کہہ رہے ہیں میں اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کو فالو کرتا ہوں، ان کے ہاں بچی کو ہاتھ لگانے سے وضو نہیں ٹوٹتا. تو یہ دین تماشا بن جائے گا اس سے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایک مذہب کو فالو کرو. پرسوں کسی پٹھان بھائی کا فون آیا، بیان بھی سنتے ہیں، ممکن ہے یہ بیان بھی سن رہے ہوں. ان کا فون آیا صوبہ سرحد سے کہ میرے بیٹے کو نے بیوی کو طلاق دیا اور اس کو زبرن طلاق دلوائی گئی ہے، زبردستی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ گن پوائنٹ پہ اس سے کہا کہ بیوی کو طلاق دو. اس بیچارے نے زبان سے 3 طلاقیں نکال دیں. کہہ رہے ہیں میں نے سعودی عرب سے فتویٰ لیا، فلانے سے فتویٰ لیا. وہ کہہ رہے ہیں کہ طلاق نہیں ہوئی چونکہ جبری طلاق نہیں ہوتی، لیکن ہندوستان پاکستان کے جتنے حنفی علماء ہیں وہ سب کہہ رہے ہیں کہ طلاق واقع ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا، میں نے کہا دیکھو بھائی، آپ اب تک فقہ حنفی کو فالو کرتے آئے ہو نا، تو اب طلاق کا مسئلہ بھی کس سے پوچھو؟
حنفی علماء سے. یہ پھر خواہش نفس پرستی ہے. یہ کیا ہے؟ نفس پرستی. کہ ابھی اپنا فائدہ اس میں نظر آ رہا ہے. شافی مذہب میں تو شافی بن گئے, اور جب فائدہ نظر آئے گا حنفی مذہب میں تو کیا بن جائیں گے؟ کچھ دن پہلے ایک شافعی مسلک کے عالم آئے جو زیادہ مضبوط عالم نہیں تھے, ابھی مدرسے سے فارغ ہوئے, دارالعلوم کرنگی سے پورا انہوں نے پڑھا ہے شافعی. وہ مجھے کہنے لگے کہ میں ہوں تو شافعی, مگر میں کیا کرتا ہوں کہ مجھے بعض چیزیں جو ہے نا وہ یعنی ہم کی بڑی عجیب لگتی ہیں, اس لیے میں آپ کر رہا ہوں آپ فقہ حنفی کے کو فالو. تو انہوں نے کچھ سوالات پوچھے, میں نے ان کا جواب دیا. تو مجھے کہنے لگے کہ یہ تو بالکل بہت اچھی بات کی ہے. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں آپ نے دارالعلوم کرنگی سے علم حاصل کیا, آپ شافعی مذہب ہیں, تو ایک مذہب کو فالو کریں, یا تو شافعی بنے یا حنفی. اب یہ نہیں کہ حنفی کی جو چیز آپ کو اچھی لگ رہی ہے ادھر حنفی, تھوڑے دن میں اس کی کوئی چیز اچھی لگنا شروع ہو جائے گی تو وہاں چلے جائیں گے. اور آپ میں ابھی آپ کے لگنے کا اعتبار نہیں ہے. ایک آدمی جو بہت علم میں مضبوط نہ ہو نا, وہ کہ مجھے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے, مجھے یہ ان کی دلیل مضبوط لگ رہی ہے. ایک عام جس کو اتنی اللہ نے صلاحیت نہ دی ہو, اس کو لگنے کا کیا اعتبار؟ وہ آج ایک چیز لگ رہی ہے, کل نہیں لگے گی اس کو, کوئی دوسرا دلیل دے دے گا اس کو, وہ صحیح لگنا شروع ہو جائے گا. تو کہنے لگے نہیں میں شافعی مذہب ہی قبول کروں گا, لیکن ایک چیز ہے پھر پورا شافعی مذہب فالو کرنے میں ایک مشکل ہے. میں نے کہا کیا مشکل ہے؟ کہہ رہے ہمارے ہاں صدقہ فطر میں گندم ہی دینی پڑتی ہے, گندم کی قیمت نہیں ہے. حنفی لوگ کیا کرتے ہیں, عید کے دن آتے ہیں 2.25 کلو یا 2.25 کلو گندم کے پیسے پکڑا دیے, فطرانہ جو دیتے ہیں نا ہم لوگ پیسے دیتے ہیں. شافعی مذہب میں پیسہ نہیں ہے, جو دو یا عین کھجور دو یا گندم دو. اب کون گندم کی بوریاں خرید کے لائے اور غریبوں میں تقسیم کرے؟ میں نے کہا یہ پھر نفس پرستی ہے. یا حنفی بننا ہے تو پھر پورا حنفی بنو, ان کی آسانیاں بھی لو اور مشکلات بھی. جبری طلاق فقہ حنفی میں واقع ہوتی ہے, فقہ شافعی میں واقع نہیں ہوتی. لیکن اگر کوئی حنفی ہے تو وہ طلاق کے مسئلے میں حنفی مذہب کو فالو کرے گا, لیکن زکوٰۃ اور صدقہ فطر میں اس کو آسانی ہوگی. بھئی امام حنیفہ کے ہاں سونے کی زکوٰۃ پیسوں کے ذریعے بھی دے سکتے ہیں. ہمارے یہاں کتنے لوگ ہیں سونے کی زکوٰۃ پیسوں سے دیتے ہیں نا. شافعی اور حنبلی مذہب میں سونے کی زکوٰۃ پیسوں سے نہیں دے سکتے. عورت اپنا زیور کاٹ کے دے گی غریب مسکین کو, پیسے نہیں دے سکتی. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اس کو زیور کا ٹکڑا کاٹنا پڑے گا. یہاں کے فوراً کیا بن جائیں گے؟ حنفی مفتی سے فتویٰ لے رہے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو یہ دین کے نام پہ مذاق بن جاتی ہے یہ چیز. تو ایک فقہ کو انسان فالو کرتا ہے, اب اس میں قیامت کے دن اللہ پوچھیں کہ تو نے یہ آسانی یہاں سے کیوں لی, آپ کہہ سکتے ہیں اللہ اس مشکل فتوے کو بھی تو میں نے فالو کیا نا ان کے. اس کے اور بہت سارے جوابات ہیں, ابھی وقت نہیں ہے, وقت بہت زیادہ ہو گیا. تو یہ اس میں انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے, اور اب فوراً کوئی لوگ سوال کرتے ہیں کہ یہ شریعت میں کہاں ہے کہ انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے. بھائی شریعت میں ایک امام کی تقلید نہیں ہے, لیکن شریعت میں انتظام کو برقرار رکھنے کا حکم تو ہے نا. اور انتظام کو برقرار رکھنے کے لیے جو بھی لوازمات ہیں وہ خود بخود شریعت میں واجب ہو جائیں گے. ایک عالم ہے, وہ ایک ایسی تقریر کرتا ہے جو بذات خود درست ہے, لیکن اس کا لوگوں کو فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. تو علماء کہیں گے نا کہ بھئی یہ ابھی وقت نہیں ہے, یہ کام مت کرو, اس سے لوگوں میں انتشار پھیلے گا. وہ کہے کہ یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اتنے دن فلاں بج کے فلاں منٹ پہ میرے لیے اس موضوع پر بیان کرنا ناجائز ہے؟ قرآن میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ کون دکھائے گا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے کہ آپ اس موضوع پر تقریر نہ کریں؟ لوگ کہیں گے قرآن میں یہ لکھا ہے کہ اللہ فساد کو پسند نہیں کرتے. تو ہر وہ کام جو فساد کا ذریعہ بنے گا وہ اس آیت کی روشنی میں خود بخود حرام ہو جائے گا. اب اگر ایک مذہب کو فالو نہ کیا جائے تو اس میں فساد در فساد ہے. طلاق کا مسئلہ کبھی کہاں سے لے گا, کبھی کہاں سے لے گا. اکثر میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی 3 طلاقیں دے کے میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ میں نے کہا ہو گئی طلاق, تو کہہ رہے میں نے سعودی عرب کے مفتی اعظم کا فتویٰ پڑھا ہے کہ وہ کہتے ہیں ایک ہوتی ہے. میں نے کہا سعودی عرب کے مفتی اعظم یہ بھی کہتے ہیں کہ جو آدمی ایک نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو آپ اگر اپنی بیوی سے دوبارہ نکاح کر بھی لوگے تو آپ کی بیوی بھی بے نمازی اور آپ بھی بے نمازی. تو جب نماز چھوڑے کے نکاح ٹوٹ گیا, پھر نکاح توبہ بھی کرو, قضا بھی پڑھو نماز کی, اور دوبارہ نکاح بھی پڑھاؤ. پھر جب نماز چھوڑی دوبارہ نکاح ٹوٹ گیا, تو سارا زندگی نکاح ہی پڑھاتے رہو گے. اور اگر نماز چھوڑی اور توبہ کیے بغیر مر گئے تو شیخ بن باز کا فتویٰ ہے کہ ایسے آدمی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. تو میں نے کہا وصیت لکھ کے جاؤ کہ میں شیخ بن باز کو فالو کرتا ہوں, طلاق کا مسئلہ ان سے پوچھتا ہوں, لہذا میں اگر نماز کسی دن قضا ہوئی اور توبہ کیے بغیر مر گیا تو مجھے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے. کہہ رہے نہیں میں اس فتوے کو نہیں مانتا ان کے, میں ان کے اس فتوے کو نہیں مانتا. میں نے کہا کیوں نہیں مانتا؟ کہہ رہے میں دلیل کو مانتا ہوں, میں کسی مفتی کو نہیں مانتا. ابھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہہ رہا تھا؟ سعودی عرب کے مفتی اعظم. اب کہاں آ گیا میں دلیل کا مانتا ہوں, میں کسی مفتی کو نہیں مانتا. میں نے کہا اچھا چلو دلیل. پھر وہ فوراً دلیل پیش کی کہ بھئی وہ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک سمجھی جاتی تھی, حضرت عمر نے نافذ کیا اس کو. میں نے کہا پہلے تو اس میں یہ کہیں نہیں لکھا کہ نبی کے دور میں ایک مجلس کی 3 ایک سمجھی جاتی تھی. یہ تو اعلیٰ اطلاق ہے, اور اس کا مطلب کیا ہے وہ تو ایک الگ ٹاپک ہے, موضوع ہے, وہ میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں, ابھی اس طرف نہیں جاؤں گا. میں نے کہا چلو مان لیا اس حدیث کا یہی مطلب ہے, تو اس حدیث کی وجہ سے آپ ان کو فالو کر رہے ہو نا.
میں نے کہا وہ جو دوسرا مذہب ہے نا ان کا کہ نماز چھوڑنے والا کافر ہے، اس میں اس سے بھی مضبوط دلیل پیش کرتے ہیں وہ دلیل یہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ ہم نبی کے دور میں کسی عمل کو، کسی گناہ کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے. نہیں یاری میرا خیال ہے یہاں بھی یہ تعویل بھی بڑی مشکل ہے کہ یہاں کفر سے مراد چھوٹا کفر ہے، کیونکہ وہ تو دوسرے گناہ بھی ہے نا، قتل بھی کفر ہے، مسلمان کو گالی دینا بھی حدیث میں آتا ہے کفر ہے. تو عبداللہ بن مسعود کیا فرما رہے ہیں کہ نماز چھوڑنے کے علاوہ کسی گناہ کو ہم کفر نہیں سمجھتے تھے. میں نے کہا یہ حدیث اس سے صریح بھی ہے. نمبر 2، صحیح مسلم کی طلاق والی حدیث میں عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاق کو ایک سمجھا جاتا تھا. کون سمجھتا تھا اس کا ذکر نہیں ہے. نبی سمجھتے تھے یا صاحب علم صحابہ سمجھتے تھے، یا وہ صحابہ سمجھتے تھے جن کو طلاق کے مسائل کا علم نہیں تھا. بالکل ایسے جیسے جابر بن عبداللہ کی حدیث ہے کہ ہم نبی کے دور میں مطاع کیا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے. تو تمام علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ صحابہ مطاع کیا کرتے تھے جن کو مطاع کے حرام ہونے کا علم نہیں تھا، اور وہ نبی کے حکم سے نہیں کرتے تھے. حضرت عمر نے جو پابندی لگائی وہ اس لیے لگائی کہ نبی چونکہ پابندی لگا چکے تھے تو اس پابندی کو حضرت عمر نے قانون بنا کے سب میں شائع کر دیا. تو میں نے کہا طلاق کے بارے میں تو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ عبداللہ بن عباس فرما رہے ہیں کہ ہم سمجھتے تھے 3 کو 1، تو کہتے سمجھا جاتا تھا، کون سمجھتا تھا اس کا ذکر نہیں ہے. جبکہ عبداللہ بن مسعود کی نماز والی حدیث میں آتا ہے کہ ہم کفر سمجھتے تھے، اور عبداللہ بن مسعود تو بہت بڑے مفتی تھے، عالم تھے. میں نے کہا آپ سمجھو. پھر کہہ رہے ہیں نہیں، اس موضوع پر میں آپ سے زیادہ الجھنا نہیں چاہتا، یہ بحث ویسا جو ہے نا اسلام میں. میں نے کہا تم اپنی خواہشات کے غلام ہو، قرآن و حدیث کے نام پہ خود بھی الو بن رہے ہو، لوگوں کو بھی الو بنا رہے ہو. میں نے کہا آپ کی بیوی آپ کے لیے حلال نہیں ہے. باقی میں پولیس نہیں ہوں جو ڈنڈا لے کے آپ کے سر پہ چڑھ جاؤں. آپ رکھیں اپنی بیوی کو. اللہ کو اگر آپ قیامت کے دن قرآن حدیث کی روشنی میں جواب دے سکتے ہیں تو دے دیجیے گا، قرآن حدیثیں پیش کر دیجیے گا اللہ کے سامنے. تو یہ بیچارے کچھ بھی نہیں ہوتے، نہ ادھر کے نہ ادھر کے. تو دلیل کا نام لیتے ہیں، ورنہ پھر دلیل اسے کہتے ہیں کہ آپ اگلے کی بھی پوری بات سنو. ایک آدمی کہتا ہے میں نے یہ دلیل یہاں سے لے لی، رفع الیدین کی ایک مثال دے رہا ہوں دلیل. تو جو رفع الیدین کو نہیں مانتے ان کے پاس بھی تو جاؤ. ان کی ایک آدھ کسی کی کتاب پڑھ کے فوراً فیصلہ کر دیا. بھائی ان کے پاس آؤ، ان سے بات سنو، وہ بھی دلائل رکھتے ہیں، وہ بھی آپ کو جواب دیں گے. ان کی نہیں سنتے. اور میں سے آج میرے پاس پتہ نہیں 15-20 میسج آئے ہیں رفع الیدین کے، کسی نے کہ ان کا جواب دو. اب میں SMS بازیاں شروع کر دوں سارا دن بیٹھ کے اس کے ساتھ. اب میں جواب نہیں دے رہا تو کیا پھیلا دے گا، دیکھو دیوبندیوں کے مفتیوں کو اتنی حدیثیں پیش کی مگر ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. او بھائی تیرے پاس اس کام کے علاوہ دنیا کا کوئی کام نہیں ہے. ہمارے پاس دنیا کے اور دین کے الحمدللہ اور بہت سارے کام ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ بہت سارے کام ہیں اور SMS بازیاں ہم سے ہوتی نہیں ہیں. بیٹھ کے جواب دیں، پھر جاہل آدمی سے بات کیسے کرے آدمی؟ اس کو یہی نہیں پتا صحیح حدیث کیا ہوتی ہے. اس کو تو اس کے مولوی صاحب نے کہہ دیا نا صحیح ہے، وہ اندھی طریقہ کہ ہاں صحیح. اس کے مولوی صاحب نے کہہ دیا ضعیف ہے، اب خدا کی قسم اندھی تقلید کر کے کہتا ہے ضعیف ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا صحیح حدیث کی ڈیفینیشن کیا ہے، ضعیف حدیث کی ایک رٹی رٹائی تیار کی ہے. صحیح حدیث کو کہتے ہیں جس کے سارے راوی صحیح، یعنی کوئی بیمار اگر درمیان میں ہو، صحیح کا تو یہ مطلب ہوا نا سارے راوی صحیح. یہ صحیح حدیث کی ڈیفینیشن ہی نہیں ہے بھائی. سارے راوی صحیح ہو کے بھی حدیث ضعیف ہوتی ہے، ناقابل قبول ہوتی ہے، بعض دفعہ منکر ہوتی ہے، شاذ ہوتی ہے، اور بہت ساری علتیں. اتنے بڑے بڑے جو محدث علامے اتنے PhD کرتے ہیں حدیث میں، پھر جا کے ان کو صحیح اور حدیث ضعیف حدیث کا علم حاصل ہوتا ہے. اور یہ بیٹھ کے یہاں فتوے پھینک رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، یہ ضعیف ہے، فلانے نے صحیح قرار دیا. وہ کہتے ہیں البانی نے اس کو صحیح قرار دیا. میں نے کہا آپ البانی رحمۃ اللہ نے جس کو صحیح قرار دیا تو آپ ناصر البانی رحمۃ اللہ علیہ کے مقلد ہیں. ابن حجر نے تو اس کو ضعیف قرار دیا ہے، حافظ ابن حجر نے. اب وہ فوراً کہتا ہے کہ ابن البانی سے مقام، البانی بہت بڑے تھے. میں کہا ابن حجر ناصر البانی سے بھی بڑے عالم تھے، اور علامہ البانی نے جو کچھ لکھا ہے ابن حجر کے علوم ہی سے فائدہ اٹھا کے لکھا ہے. اور اگر بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ابن حجر رحمۃ اللہ نے حدیث کو صحیح لکھا ہوتا ہے، البانی نے ضعیف لکھا ہوتا ہے. اب تحقیق کرو نا. بس ان کے مولوی صاحب کہتے ہیں کہ البانی نے صحیح کہا ہے تو صحیح ہے، ابن حجر نے ضعیف کہا تو اس کا اعتبار نہیں ہے، فوراً مان لے گا اس کو. تو یہی اندھی تقلید ہے، یہی اندھی تقلید ہے. تو جب تقلید اپنی ہی ہے تو میرے بھائی پھر یہ کیوں کہتے ہو کہ ہم قرآن حدیث کو فالو کرتے ہیں، کسی کو نہیں مانتے، کسی کے فتوے کو نہیں مانتے؟ ہر آدمی دین پہ جب تک نہیں چل سکتا جب تک کسی کو سربراہ نہ بنائے، اسی کو فالو کرے گا تو چلے گا آگے، ورنہ وہ 1 انچ نہیں چل سکتا آگے. ہاں بعض فالو کر کے مانتے ہیں کہ ہم جاہل لوگ ہیں، فالو کرتے ہیں، اور بعض کہتے ہیں کہ ہم پڑھے لکھے ہیں، مگر ان بیچاروں کو یہ علم نہیں ہوتا کہ ہم پڑھے لکھے ہیں نہیں. تو ان کو پھر کسی پڑھے لکھے کے پاس لائیں تو پھر وہ بتاتا ہے کہ آپ کتنے پانی میں. قرآن مجید کے بارے میں سننے میں آتا ہے کہ آخری وقت میں قرآن اٹھا لیا جائے گا، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اثر ختم ہو جائے گا یا اٹھا لیا جائے گا؟ پتہ نہیں، حدیث کے الفاظ جب تک پورے پتہ نہ ہو تو میں اس پہ تبصرہ نہیں کر سکتا. آج کے دور میں لوگ صرف مالداروں سے شادی کے رشتے کرنا چاہتے ہیں کہ ایسا کرنا چاہیے؟ اسلام اس لحاظ سے کیا کہتا ہے؟
بھائی ہر آدمی اچھے سے اچھا چاہتا ہے نا. تو اگر آپ کو دیندار بھی مل رہا ہے اور مالدار بھی مل رہا ہے, نور علی نور. اگر آپ کو دیندار مل رہا ہے مگر غریب ہے, اور مالدار مل رہا ہے مگر نیک ہے, سوری الٹا ہو گیا, دیندار مل رہا ہے ہاں غریب ہے, اور مالدار دیندار نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ ترجیح کس کو دینی چاہیے؟ دیندار کو. پھر آپ اگر مالدار کو ترجیح دیتے ہیں اس کا مطلب آپ کے دل میں دنیا کی محبت ہے, آپ کو جہنم کا عذاب اور خوف نہیں ہے. دیندار کو ترجیح دینی چاہیے. البتہ ایک اور جو زمینی حقائق ہیں, بعض دفعہ انسان کو اپنی بیٹی کے بارے میں معلوم ہوتا ہے کہ میری بچی کے لیے 2 رشتے آئے ہیں, ایک مولوی صاحب غریب غربا دیندار, دوسرا مالدار ہے مگر دیندار نہیں ہے, لیکن بچی میں اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ وہ دیندار غریب کے ساتھ گزارا کر لے گی. باپ میں تو حوصلہ ہے مگر بچی میں حوصلہ, وہ جب دیندار کے گھر جائے گی اور دیکھے گی کہ صبح ناشتے میں بھی توکل پر بیانات کیے جا رہے ہیں, پاپے کھلائے جا رہے ہیں, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں سنائی جا رہی ہیں کہ نبی کو تو پاپے بھی نہیں ملتے تھے اور یہ بھی نہیں ملتا تھا, وہ تو 40 دن گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا, اور دوپہر کو بھی, سمجھ آ رہی ہے بات, کسی نے ہدیہ نذرانہ بھیج دیا تو ہو گیا کھانا ورنہ نہیں ہو گیا. تو اس سے بیٹی میں اتنا حوصلہ ہے نہیں. وہی بینک والی بات آ گئی نا, ٹھیک ہے, حوصلہ نہیں ہے, یہ کیا کرے گی کہ جو جتنا رہا سہا دین ہے اس سے بھی جائے گی. تو ایسی صورت میں بعض دفعہ وہ مالدار کو ترجیح دے دیتا ہے کہ کم از کم اسی پوزیشن میں رہے گی, اس سے زیادہ خراب نہیں ہوگی. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی اپنی بیٹی کی شادی کسی بے دین سے کرتا ہے تو بدگمانی کی اجازت نہیں ہے. ممکن ہے وہ اپنی بیٹی کے حالات آپ سے بہتر, ہر آدمی اپنی بیٹی کے حالات آپ سے بہتر جانتا ہے, تو وہ اس لیے کر رہا ہے, اسے پتا ہے کہ یہ غریب کے ساتھ اس کا گزارا نہیں ہوگا, یہ بے دین ہو جائے گی. البتہ یہ ضرور ہے کہ اس کی بھی کوئی انتہا ہے. بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ مالدار سے اگر بیٹی کی شادی کر دی تو وہ جتنا پردہ بھی بیٹی کر رہی ہے نا وہ بھی اتروا دیتا ہے. ایسے آدمی کو دینا بالکل بھی جائز نہیں, یہ پھر انتہائی درجے کی. بعض مالدار ایسے ہوتے ہیں کہ جو بے دین تو ہوتے ہیں مگر وہ کسی کی دینداری میں رکاوٹ نہیں بنتے, کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے پردہ کر رہی ہے کرے, نماز پڑھ رہی ہے پڑھے, میں نہیں روکوں گا اس کو. لیکن بعض ایسے بدبخت ہیں وہ پردہ کرنے نہیں دے رہے, وہ نماز پڑھنے نہیں دے رہے, وہ ناجائز فیشن کا حکم دیتے ہیں. ایسے مالدار کو دینا کسی صورت میں جائز نہیں ہے, کیونکہ یہاں تو یقینی نقصان ہے دین کا, اور جہاں آپ نے غریب کو اس لیے نہیں دی تھی کہ تاکہ دینی نقصان نہ ہو, یہاں تو 100% دینی نقصان ہو رہا ہے. اس کے باوجود آپ مالدار کو ترجیح دے رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے آپ کی نظر میں دین کی کوئی حیثیت نہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عام اصول اور ضابطہ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ دین کو ترجیح دو. اور یہ عورت کے بارے میں بھی ہے. آج لوگ خوبصورتی پہ تو بہت مرتے ہیں, لڑکی خوبصورت ہونی چاہیے, دین کو بالکل نہیں دیکھتے. تو اگر آپ کو خوبصورت بھی مل جائے اور دیندار بھی اور مالدار بھی, نور علی نور, اور اگر خوبصورت نہیں ہے زیادہ مگر دیندار ہے تو پھر دیندار کو ترجیح دیں. یہاں میں ایک تھوڑی سی غلط فہمی کا ازالہ کر دوں. لوگ کہتے ہیں عالمات سے شادی نہیں کرنی چاہیے, تیز ہوتی ہیں, یوں ہوتی ہیں, فلانا, یہ غلط ہے. پھر مثالیں دیتے ہیں وہ عالمہ تھی, دیکھو اس نے ایسا علم اپنے شوہر کو مسئلے سمجھا رہی ہے آج کل, وہ ٹھیک ہے نا, تو ایسے یہ نقصان ہوتا ہے. او بھائی عالمات کو میں نے جہاں تک دیکھا ہے, ٹھیک ہے ممکن ہے یہ بات کسی حد تک درست ہو کہ شوہر کی پوری فرما برداری نہیں ہے, اطاعت نہیں ہے, لیکن اگر یہ آپ عالمہ کے بجائے کسی بالکل یونیورسٹی کی کسی ایسی اپ ٹو ڈیٹ قسم کی خاتون سے کر دیتے شادی اس کی, تو اس سے 4 ہاتھ آگے ہوتی. وہ آج کی عورتوں کو آج کی عورتوں سے کمپیئر کیا کرو, صحابیات سے کمپیئر نہ کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کیونکہ جو پڑھی لکھی خواتین جو کوالیفائڈ جو دنیا کے لحاظ سے لیکن ان میں دین نہ ہو, ان خواتین کے جو حالات سامنے آ رہے ہیں وہ اتنے خطرناک ہیں. وہ تو شوہر کو شوہر ہی نہیں مانتی, اس کا کوئی حق مانتی نہیں, وہ شریعت ہی کو نہیں مانتی. آپ اس سے کہو گے نا شوہر کا احترام, وہ کہے گی میں نماز نہیں پڑھتی, میں روزہ نہیں, اتنے شوہر کا احترام کے کون سی حدیث سنا رہے ہو مجھے, وہ یہ کرتی ہے. تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ کسی مدرسے سے پڑھی ہوئی عالمہ سے کر لو, کم از کم اس نے کچھ اللہ اس رسول کی باتیں تو پڑھی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے علم کی وجہ سے ذرا اس میں کانفیڈنس زیادہ آ گیا, یہ کم درجے کا عیب ہے, مگر بڑے عیبوں سے اللہ نے آپ کو بچا لیا. خاص طور پہ جو اس پروسیس سے گزرا ہوتا ہے نا درس نظامی سے, کم از کم میں نے دیکھا اس میں عملی خرابی تو آتی ہے مگر ایمان کی خرابی اس میں نہیں آتی. مولوی کو میں نے دیکھا ہے بدعمل تو ہوتا ہے مگر عقیدہ بڑا مضبوط ہوتا ہے, ایمان پہ سودے بازی نہیں کرتا. یہ اور عام لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ جب بدعملی میں جاتے ہیں تو ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں, مرتد ہو جاتے ہیں, کافر ہو جاتے ہیں, دہری ہو جاتے ہیں, مذہب کو گالیاں دینا شروع کر دیتے ہیں. تو بیچاری جو مدرسے سے پڑھ کر آئی ہے, کم از کم وہ 4 سال اس نے اللہ رسول کی باتیں سنی ہے, اس کی وجہ سے ایمان اس کے دل میں اتر چکا ہوتا ہے, وہ کافر نہیں بنتی. اور اس پہ حجت بھی تام, اس کو آپ قرآن حدیث کی باتیں بتاؤ نا تو وہ حجت بھی تام ہو سکتی ہے اس پر کہ تم نے یہ پڑھا ہے تو اسی میں لکھا ہوا ہے, یہ اسی میں لکھا ہوا ہے, یہ ٹھیک ہے نا. اور آپ اس کو اگر کسی اور کو بتائیں گے وہ کہیں گے کیا ہے, یہ تو مولویوں کی باتیں, مولویوں شولیوں کے چکر میں ہم پڑھتے ہی نہیں. اب اس کو قائل کرو, اب کیا پولیس آئے گی کیا سمجھانے کے لیے, اس کو پولیس کے ذریعے کسی کو نہیں سمجھا سکتے.
ایسے ایسے واقعات آ رہے ہیں, میں آپ کو اپنے فون ریکارڈ کر کے کبھی دکھا دوں نا, آپ بولو کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. فون آ رہا ہے, حضرت بیوی بھاگ گئی. فون آ رہا ہے, میں کیا کروں, بھاگی گئی. میں نے کہا بھاگ گئی واپس ہے, کہہ رہے نہیں 6 دن ہو گئے پتہ نہیں چل رہا کہاں گئی بھی. عالمہ کم از کم یہ تو نہیں کرے گی بھائی, زیادہ زیادہ وہیں تو تڑاک سے جواب دے دے گی بھاگ گئی. کہاں بھاگی؟ وہ یونیورسٹی میں ایک بندے سے چکر چل رہا تھا, اس نے اس کو ایسے میں بھاگ گئی. تو میں نے کہا چلو مٹی ڈالو کہیں اور شادی کرو. کہہ رہے بچے بھی لے کے بھاگی ہے نا, کیسے مٹی ڈالو. تو یہ ہو رہا ہے. کسی خاتون سے بدگمان نہیں کر رہا. ڈاکٹروں میں یونیورسٹی کی طالبات میں بھی بڑی بڑی دیندار خواتین بھی ہیں, بہت سی ہیں, ڈاکٹر بن رہی ہیں, انجینئر ہیں, وہ بہت اللہ نے ان کو صلاحیتیں دی ہیں. ایک بات کر رہا ہوں, ایک اکثریت کو دیکھ کے فیصلہ کیا جاتا ہے نا, اس کے حساب سے بات کر رہا ہوں. آج کے دور میں صرف مالدار, ہاں یہ ہو گیا. مفتی نے کرام بار بار اذان کے احترام کو یہاں تک کہ قرآن شریف پڑھنے جب کہ مسجد میں نماز پڑھی جا رہی ہے برابر مسجد میں اذان دی, اس بار میں شریعت کے کیا ہوں گے بھیا, وہ کیا ہے اس کا بیچارے کا نماز کا ٹائم ہی یہی ہے. ایک شخص نیت کرتا ہے میں نماز پڑھوں گا تو 5 وقت کی نماز پڑھوں گا اور اس کی فجر کی قضا ہو جاتی ہے, کیا اس کی نیت غلط ہے؟ جتنی نمازیں پڑھ سک رہا ہے اتنی تو پڑھے نا. بعض لوگ کہتے ہیں میں ہفتے سے نیک بنوں گا یا پہلی تاریخ سے میں نیک بنوں گا. ابھی تو مہینے کی 15 تاریخ ہے نا, تو شروع سے. بعض کہہ رہا تو 1 محرم سے بالکل, اور بعض کہتے ہیں 1 جنوری سے بالکل, چاہے 2016 ایک بالکل. تو ایسا آدمی کبھی بھی نیک نہیں بن سکتا, یہ یاد رکھو. یہ کہتے ہیں نا میں کل سے. اور بعض طلبہ یہ کرتے ہیں, پڑھتے نہیں تو کہتے ہیں اب ہم جو ہے نا انشاءاللہ اگلے سیمسٹر میں سے محنت شروع کریں گے. ان کا اگلے سیمسٹر نہیں کبھی نہیں آتا یہ والا. کہتے ہیں نا کل کبھی آئی نہیں ہے, کل ایک فرضی چیز ہے. حقیقت میں کل کبھی آتی ہے, جیسے ہی آئے گی وہ آج بن جائے گا, ٹھیک ہے نا, وہ کل رہے گی نہیں. کل کبھی نہیں آتی. ایسے ہی جو یہ کہتے ہیں نا میں کل سے نیک بنوں گا, وہ نہیں بن سکتا. نہیں. ہمارے ایک رشتے دار تھے, ان کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق تھا مگر ہمت نہیں تھی, بے روزگار گھومتے رہتے تھے. کئی دفعہ ان کو خیال ہے ڈپلوما کر لیتا ہوں میں کمپیوٹر کا, بعض دفعہ خیال ہے انجینئر یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیتا ہوں. ایڈمیشن لیتے پھر پڑھتے ہی نہیں, بہت وہ دل ہی لگتا تھا ان کا پڑھائی میں. ایک دن میرے پاس کہنے لگا اصل میں اسٹڈی روم نہیں ہے کوئی بیٹھنے کا نا, کوئی باقاعدہ جیسے ایک روم ہوتا ہے, کیا چارپائیوں پہ بیٹھ کے تھوڑی پڑھا جاتا ہے. تو اصل وجہ یہ ہے. لہذا پھر انہوں نے خرچہ کیا, کمرہ بنایا خوبصورت, اس میں شیشے کی میز لا کے رکھی اور اس پہ شیشہ ڈالا اور جناب چیئر, اور بڑا خوبصورت کمرہ مجھے وزٹ کرایا, دیکھو اب میں نے اسٹڈی روم بنا لیا ہے, کتابیں لا کے رکھ دیں, بیٹھنا پھر ملیں. اس کے بعد اب کل تو ایک دن مجھے کوئی ان کے بھائی کہنے لگے یار اس کو دیکھو اتنا خرچہ کیا کمرے میں بیٹھتا پھر بھی نہیں ہے. میں نے کہا دیکھو جو ان کے بس میں تھا انہوں نے کر لیا. کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اللہ پوچھے گا نا, یا ابا زندگی میں پوچھے گا کہ میں نے اتنا پیسہ تجھے خرچ دیا پڑھائی کے لیے, تو نے پڑھا کیوں نہیں؟ تو یہ کہہ دیں گے ابا میرے بس میں جو تھا میں نے کر لیا, اس سے آگے میرے بس. بعض لوگوں کا مزاج ہی نہیں ہوتا, تو پھر وہ پریشان ہوتے ہیں. تو پریشان نہ ہو بھائی, پھر جس چیز میں دل لگ رہا ہے وہ چھولے بیچو, ٹماٹر بیچو, یا کوئی اور کاروبار کرو, کیوں اپنی وقت اور صلاحیت کو برباد کر رہے ہو. جو لوگ عمرے کے لیے سعودیہ جاتے ہیں, وہاں جا کر چھپ جاتے ہیں, نوکری کرتے ہیں, یہ کمائی حلال ہے حرام؟ کمائی تو حلال ہی ہے, کیونکہ جو محنت کر رہے ہیں وہ تو بہرحال حلال کام کر رہے ہیں, مگر خلاف قانون ہونے کا گناہ ملے گا. ویزا بنا کے جانا چاہیے. کمائی جو ہے نا حرام نہیں ہو جاتی ایسے. بعض لوگوں کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ ہم نے نقل کر کر کے امتحان پاس کیے ہیں, جعلی ڈگریاں ہیں, اب ہم جاب کریں گے تو وہ جاب بھی حرام ہوگی. تو جعلی ڈگریاں بنانا تو حرام ہے. جب آپ جاب کریں گے نا تو جاب اگر آپ ایمانداری سے وہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ تنخواہ جو آپ کو ملتی ہے ڈگری کی نہیں ملتی, آپ کو کام کی ملتی ہے, تو اس لیے وہ تنخواہ حرام نہیں ہوتی, لیکن وہ جعلی ڈگری بنانے کا آپ کو گناہ ہوگا. اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے. کسی فرد کے 8 بیٹے, ان میں ایک نافرمان ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے 7 بیٹے اور ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. اس پریشانی کے عالم میں انسان کہتے ہیں کہ اس سے اولاد نہ ہونا بہتر تھا. کیا اس پریشانی کو دیکھتے ہوئے اولاد کم پیدا کرنی چاہیے؟ ایک دفعہ مجھ سے کسی نے سوال پوچھا کہ اتنے سارے بچوں میں خراب بھی تو نکل آتے ہیں, تو میں نے کہا اتنے پیدا کرو, اس پیئر میں 2-3 خراب ہونے کے لیے بھی رکھو. اگر ایک ہی بچہ ہوا اور وہ بھی خراب نکلا, جہاں 8 بچے ہیں ایک خراب ہوا تو 7 فرما بردار بھی تو ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور اگر 1-2 پیدا ہوئے اور وہ ایک ہی انڈا وہ بھی گندا, آپ 1 درجن انڈے خرید کے لائیں, اس میں 1 آدھ خراب نکل گیا, چلو بھائی باقی لائے ایک مہمان کے لیے اور وہ نکلا خراب. تو اس لیے ہماری شریعت نے ترغیب دی ہے کہ اولاد زیادہ ہونی چاہیے. میں کہتا ہوں ایک بھی اگر فرما بردار نکل آیا نا اتنوں میں, اور وہ تو نکل ہی آتا ہے, تو انشاءاللہ ماں باپ کا بڑھاپا بڑا اچھا گزر جاتا ہے. ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں, ایک بیٹا کارآمد نکل آیا, اس ایک بیٹے نے, یہ تو قرآن میں اللہ نے خود فرمایا لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, فرمایا تمہیں معلوم نہیں تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے زیادہ نفع کا سبب بن سکتا ہے, کون سبب بن سکتا ہے تمہیں معلوم نہیں ہے. کتنے علماء ایسے جن کے 10ویں نمبر پہ جو بچہ پیدا ہوا نا اس نے اپنے باپ کا نام روشن کیا ہے, باقی 9 کے 9 نالائق تھے. یعقوب علیہ السلام کو دیکھ لو, یعقوب علیہ السلام کے پہلے سے 9 بیٹے تھے پہلی بیوی سے, بڑے خوبصورت, نالائق تھے یا نہیں تھے؟ دوسری زوجہ سے یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے جو سب سے چھوٹے تھے,
ان سے بڑے بنیامین. سب سے چھوٹا بیٹا پیغمبر بنا ہے جس کے نام پہ پوری سورت نازل ہوئی ہے. میرا خیال نہیں آ رہی سمجھ. اگر یعقوب علیہ السلام 2 بچوں کے بعد کہتے بچے 2 ہی اچھے, تو نہ یعقوب علیہ السلام کا نام آج قرآن میں ہوتا, نہ سورہ یوسف نازل ہوتی, نہ وہ اسباق ملتے, نہ یوسف پیغمبر بنتے. تو یہ سارا فلسفہ اور یہ کلچر جو فیملی پلاننگ والوں کا آیا, اس کی نحوستیں ہی نحوستیں, اس سے ہمارے معاشرے کی برکتیں ختم. تو اس لیے یہ اس کو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے. ساری بات جو کلچر تھا نا ہمارا وہی صحیح تھا. میں اپنے والد صاحب کے 4تھے نمبر پر ہوں. اگر میرے والد صاحب کے 3 بچے ہوتے اس کے بعد نہ ہوتے, میں تو نہ پیدا ہوتا, اور یہ واقعہ آپ کو نہ سنا رہا ہوتا. ٹھیک ہے نا, میں تو نہ پیدا ہوتا. تو ڈاکٹر ذاکر نائک سے کسی نے پوچھا بچے کتنے سے, وہ کہتا ہے میں 5واں ہوں. ڈاکٹر ذاکر نائک شاید 5ویں, یہ پتہ نہیں چھڑے. اس نے کہا کہ اگر بچے 2 ہی اچھے ہوتے تو میں آج یہاں کھڑا ہو کر تقریر اور ہزاروں لوگ اسلام قبول نہ کر رہے ہوتے. تو لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا, اللہ فرماتے ہیں تمہیں معلوم نہیں تمہاری اولاد میں کون تمہارے لیے کارآمد نکل آئے. تو اس لیے یہ ان چیزوں میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور جو نالائق بھی ہوتا ہے نا, بعض دفعہ وہ بھی کارآمد آ جاتا ہے. اس کو ابھی آپ نالائق سمجھ رہے ہیں, بعض دفعہ وہ ایسے کام کر کے جاتا ہے. میں مثال دیتا ہوں, ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے, ایک نالائق اور ایک فرما بردار. نالائق اپنے ابا کی بات ہی نہیں مانتا تھا کبھی بھی, پھڈے باز, ہر وقت چاقو لے کے گھوم رہا ہے, بدماش. اب کیا ہوا, ایک دن ایک بندہ باہر آیا, دروازہ کھٹکھٹایا, دونوں بیٹوں نے دروازہ کھولا. جی کہہ رہے, یہ بندہ کہتا ہے میں آپ کے والد محترم کو قتل کرنے کے لیے آیا ہوں. اب جو تہجد گزار نیک پرہیزگار جس نے آج تک کسی کو گالی نہیں دی, نہ کبھی گالی سنی, اس کی ہوا اکھڑنا شروع ہو گئی. بیٹا گیا کام سے. اب وہ کہہ رہے یار میرے والد محترم کو اب ٹینشن ہوگی کیونکہ ایک بندہ چاقو لے کے آیا ان کو مارنے کے لیے, تو میں والد صاحب کے لیے پیپسی کا انتظام کرتا ہوں کیونکہ والدین کے اسلام میں بہت حقوق ہیں. دوسرا جو محلے کا دادا ہے, بدماش ہے, سٹا لگاتا ہے, ہیروئن پیتا ہے, چرس پیتا ہے, شراب پیتا ہے, کہتا ہے بھائی ہم نے تو ساری زندگی پڈے بازیوں میں گزاری ہے. ٹھیک ہے نا, آگے تو دیکھا کہ ہمارا باپ موجود ہے, تو ہم سے بڑا بدماش ہے جو آگے ہمارے باپ کی انگلی اٹھا رہا ہے, اور وہ لڑائی کرے, اس سے فائٹ کرے اور چاقم چوکو چلے. تو ابا کو اس دن کے بعد کس سے محبت ہوگی؟ ابا بولے گا تو جا پیپسی پی وہاں بیٹھ گئے. تو بعض دفعہ نالائق اولاد بھی کام آ جاتی ہے. میں نے خود اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے, نافرمان بچہ تھا, امریکہ چلا گیا یا برطانیہ چلا گیا یا کہیں جاپان چلا گیا, پورا خاندان وہی چلا رہا ہے, پورا خاندان وہی چلا رہا ہے. تو اس لیے اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے. پھر اب بھی اگر اولاد نافرمان نکل آئے تو پھر تقدیر کا حصہ سمجھ کے اس کو برداشت کرنا چاہیے. اچھا بھائی, آپ نے رشتے کرانے کا ایک کام شروع کروایا تھا. بھائی میں نے نہیں شروع کروایا تھا, یہ ایک صاحب ہیں یہاں, انہوں نے شروع کروایا تھا, ان سے رابطہ کریں, وہ بہت سست روی کا شکار ہے. تو بھائی یہ جو عمران بھائی ہیں اور کاشف بھائی ہیں, یہ دونوں نے یہ کام کا بیڑا اٹھایا تھا, مگر ان کا نمبر ہی بند ہوتا ہے ہمیشہ. اچھا اس سے یاد آیا, لوگ مجھے سارا دن میسج کر کر کے پوچھتے ہیں آج بیان ہوگا نہیں ہوگا. میں 1 گھنٹے کے لیے اپنا موبائل بند کرتا ہوں, جب کھولتا ہوں تو 45-50 میسج آئے ہوئے ہوتے ہیں اس میں, سارے دن بیٹھ کر ڈیلیٹ مارتا رہتا ہوں اس کو میں. تو آپ لوگ مجھ سے نہ پوچھا کریں بیان ہوگا نہیں ہوگا. اس کے لیے 2 آدمیوں کے نام دیے, عمران بھائی ہیں اور کاشف بھائی ہیں, یا ہماری ویب سائٹ کے جو ایڈمن ہے عثمان, ان تینوں میں سے کسی کو بھی میسج بھیج دیا کریں, وہ آپ کو جواب دے دیں گے. مجھے پھر بہت مشکل ہوتی ہے اس میں. سود کا پی ایل ایس اکاؤنٹ کھولنا کیا ٹھیک ہے؟ جائز نہیں. اگر ہم بغیر ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کی مدد کرنا چاہیں پھر بھی جائز نہیں ہے. البتہ کسی نے سودی اکاؤنٹ کھول لیا حرام ہونے کے باوجود, پھر وہ سود بینک میں نہ چھوڑے بلکہ وہ نکال کے ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دے. کیونکہ اگر بینک میں آپ وہ سود چھوڑیں گے تو بینک اس سود سے پھر مزید سود کماتا ہے. کسی غیر مسلم کی مدد کر سکتے ہیں اس بغیر, ہاں وہ کر سکتے ہیں, مگر اس نیت سے اکاؤنٹ کھولنا جائز نہیں ہے کہ میں سود کی رقم لے لے کے غریبوں کی مدد کروں گا. سبحانک اللہم وبحمدک.